اچھا چلیں ساحل آپ کے ساتھ ابھی دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن اب ہمارے ساتھ بڑی ایک خوبصورت آ چکی ہیں, ٹھیک ہے, اور جناب یہ بھی وہی سلاٹ ہیں جی, اور یہ دونوں سلاٹ نہیں سر مرشد نہیں یہ گل نہیں بنتی اسی سب دے سینئر آ گئے نے تو ساڈے لئی اسی جناب اسی گوڑیاں نو ہاتھ میں نہیں لا سکے, میں شو نال کر رہا سی محبت ہیڈ فون نہیں آن سیریس نوٹ. اچھا جناب میں پہلے بھی لاسٹ میرے خیال میں ہماری کمبائنڈ ٹرانسمیشن کے اندر بھی میں بتا چکا ہوں, ٹھیک ہے, یہ وہ آواز ہے کہ جن کو لٹرلی میں خود سننا پسند کرتا ہوں. ایون میں آر جے بننے کے بعد میں نے اسٹارٹ کیا, کیونکہ اس سے پہلے میں ایف ایم سنتا ہی نہیں تھا, تو جب آر جے بننے کے بعد میں نے اگر کسی کا شو سنا ہے باقی اور پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے تو وہ سجاد بھائی ہے. سجاد بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ساری باتیں سچی ہیں اس کی, لیکن یہ جو کہہ رہا ہے نا آر جے بننے کے بعد, یہ ابھی تک نہیں بنا. مائک ملنے تو بعد اچھا پہلے کر لینے. السلام علیکم. ایک منٹ سر, ایک منٹ نہیں, ابھی تعارف پورا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اچھا یہ انکار نہیں کر سکتے, اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے شیخ صاحب کو کہا تھا ایسے کا کہا کرو میرے شو میں نہ آیا. اچھا اس بات کا بھی آج میں جواب دے دوں گا. پہلے ہمارے انتہائی قابل محترم جن کو آپ ہمیشہ جو ہے 2 بجے کے بعد سنتے ہیں, سکون ہماری نیندوں کے اندر مزید سکون ڈالنے کے لیے, اور جو رت جگے سہرے ہوتے ہیں ان کو سلانے کے لیے. یار نہیں ہو رہا تیرے کو, کیوں مشکل سے پہ رہے ہیں یار, صبر کرو یار, تجھے یاد ہوگی نہیں ہو رہا تو کیوں مشکل سے پہ رہے ہیں. اور ظالموں میں نے بلایا تو بولو جی ہمارے ساتھ السلام علیکم تیسری دفعہ سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح روکیا سر, سب سے پہلے تو آپ ساروں کو عید مبارک. خیر مبارک. ویلکم ٹو آور شو, اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو بھی عید مبارک. سجاد بھائی کیسا رہا عید کا پہلا دن؟ یار یہ آخر میں کہتے ہیں یار, یہ سوال آخر میں پوچھتے ہیں. پہلے تو یار آتے سید آئے میں, اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ آفٹر لانگ ٹائم. ہم لاسٹ پہ ملے تھے نا, میں آپ اور احسن ملک. بالکل. اٹ از ناٹ لائک دس کہ یار مجھے کوئی مائک کے اوپر کوئی, میں دل سے بات کر رہا ہوں. میں آج بھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یار بہت اچھا ہو اگر 3 4 5 لوگ ہوں بڑے عرصے کے اینڈ ایٹ دا مومنٹ آپ کاؤنٹ کریں تو آپ 5 لوگ ہیں, تو یہ اچھا لگتا ہے یار. کبھی کبھی گیدرنگ اچھی لگتی ہے. تسی کچھ اور دعا مانگ لینی سی. نہیں یار, دعائیں جب بھی مانگیں قبول ہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. کوئی اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. جب آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے فریکوینسی میچ کر لی ہے, آپ ٹائم لمٹ چھوڑ دیں. اور سال چیک ہوندی ہے نا, احساس سے کہہ رہے ہیں ایسا ہی. نہیں وہ ایسا بالکل صحیح فرما رہے ہیں جناب. میں تھوڑے کو لاواں گا دعا کرانے لئی, صبر کر جاؤ. اچھا, اور جو دن کی آپ بات کر رہے ہیں, دن تو آپ کو پتہ ہی ہے, عید جو بھی ہو یا بڑا اوکیزن ہو, یہ مصروفیت میں گزرتا ہے. اچھا بیفور وی ہم آگے جائیں تو آئی ریئلی وانٹ ٹو سے, سر آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آج. دیٹ کلرز از ریئلی یو نو سوٹس آن یو سیریسلی, ماشاءاللہ. اچھا سجاد بھائی میرے خیال میں شیخ صاحب کے ٹائم پہ جو کمبائن شوز کرتے تھے اس کے بعد اتنی بڑی گیدرنگ ہماری ایسے ہی ہوا ہے. آج بھی ایسے ہی ہوا, اور شیخ صاحب کا جب نام آتا ہے تو میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ یار یہ انہوں نے ویسے ہی مذاقن اس کو کہا تھا, احسن ملک کو کہا تھا کہ یار سجاد خان کہہ رہے ہیں میرے شو میں گنچا شوق میں اس کو کہیں فون نہ کیا کریں. ایسی کوئی بات نہیں, آپ شیخ صاحب سے بھی آن ایئر بات کریں. شیخ صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا شیخ صاحب کیوں, کہتے ہیں وہ کہندا ہے سجاد کہندا ہے کہ وہ جڑیاں میری شو چ کڑیاں ہوندیاں نے ایسا ایک باری کال کر دیندا, اور 4 دفعہ 4 5 دفعہ آ کے پھر دوبارہ پوچھتی ہیں. ہاں ریڈیو چ تصویر جو نہیں آندی. میں کہہ رہا ہوں اصل یہی گل ہے ساری, اور میں سارے نوں دسدا ہاں یار میں بہت خوبصورت ہاں. نہیں ماشاءاللہ, کتنا جھوٹ بولیا جا سکتا ہے. نہیں لیکن سر میرا ایک سوال ہے, لائک obviously we used to listen 101 لائک جب پہلے پروگرامز ہوتے تھے, اینڈ obviously حسنین بھائی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے تھے, آپ ہوتے تھے, باقی تو آئی گیس ہم شاید اکٹھے ہی آئے ہیں. میں نے کچھ برداشت اچھا تو لیکن اس میں بیچ میں ایک چیز ہوتی تھی کہ ذکر ہوتا تھا کہ پیزاز پڑے ہیں, سینڈوچز پڑے ہیں, وہ مطلب جھوٹ تھا سراسر جھوٹ تھا. میں وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ ہوتا تھا یا مطلب. ہاں کبھی برتھ ڈے ہوتی تھی, کبھی جو ہے وہ کوئی عید جیسے آ گیا, یہ عید کا موقع آ گیا تو ہمیں فون نہیں کرنا پڑتا تھا. جو سب سے زیادہ جو ڈینٹ پڑتا تھا, بیکاز جو اچھی جابز کر رہے تھے ان کو ڈینٹ پڑتا تھا. ناصر
محمود خان جو ہے وہ از واز لائک سرونگ انٹرنیشنل کمپنی, وہ زیادہ تر 90% ناصر کو کہہ دیا جاتا تھا کہ یار ناصر کو خود پتا تھا. اچھا پھر جب ہمارے کام اور ہماری جابس کے اوپر یہ تو سارا اٹ از ویری آبویس, یہ تو آپ کی اپنے فائنینشیل سپورٹ کے اوپر ہے, تو ہمیں یہ کہنا نہیں پڑتا تھا کہ یار ہم جا رہے ہیں, تو کوئی کسی نے کہا جی اس بیکری سے یار سینڈوچ لے آنا, تو کوئی اپنی پاکٹ سے وہ چیزیں لے کے آتے تھے. نہیں لیکن سر جیسے کہ ابھی ہمارے درمیان دو بڑے جید جو ہیں وہ ایسے شخصیات موجود ہیں جو بڑا اچھا ارن کر رہی ہیں. ایک احسن بھائی ہیں, ایک ساحل بھائی ہیں. ایک پروگرام ہوسٹ کرنے کا 50,000 روپیہ لیتا ہے, اب مارکیٹ کے حوالے سے جو میرے پاس خبر پہنچ گئی. ایسا ہی ہے سر ساحل بھائی ہیں؟ کیا ہوا, کم بتا دیے, مارکیٹ خراب ہو یار. آپ انکم ٹیکس والے ان کے پیچھے لگا دیں گے. اچھا تو مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو انکریج کرنے کے لیے؟ نہیں انکریج, یہ اٹس اے ڈفرینٹ میٹر. جو آپ بات کریں کہ یار وہ چیزیں جو آتی تھیں اور وہ ہلا گلا تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ٹیم تھی نا اس میں آپس میں بڑی دوستی تھی. جو ابھی چیز لیک کر رہی ہے نا وہ یہ کر رہی ہے کہ ہماری آپس میں دوستی نہیں ہے, انٹریکشن ہی نہیں ہے. لیکن سر میری تو آپ سے ہے, ہم ہر سنڈے کو ملتے ہیں. دیکھیں انٹریکشن میری اور آپ کی ہے, جو باقی مانی کی ہے, جو باقی دوست ہیں یہ جو 5 ہیں, یہ ابھی 3 مہینے پہلے 2.5 مہینے پہلے ملے تھے. عاطر علی سید ایک ہی چینل کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور کتنا ٹائم ہو گیا شاہ جی آپ کو؟ 1 سال سے زیادہ ہو گیا, اور وی آر سرونگ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, اور پروڈکشن کمپنی کو ہم اون بھی کرتے ہیں, ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں المیہ کیا ہے, المیہ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی مینجمنٹ ہے انکلوڈنگ سینئرس, میں سینئر ہوں, انکلوڈنگ می مائی سیلف, جب آپ لوگوں کو اکٹھے ہی نہیں بٹھائیں گے تو آپ پروڈکٹ کو کیسے بیچیں گے یار؟ آپ مارکیٹنگ کے آدمی ہیں, سارے انٹرنیشنل ایکسپوجر والے ہیں, سارے لوگ جو ہیں وہ میرے سے زیادہ ویژن رکھتے ہوں گے. جب ایک چیز کو سیل آؤٹ کرنا ہے اور آپ ٹیم کو اکٹھے ہی نہیں بٹھا رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے دن میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں. بھائی کو پوچھ لیتا ہے میرے سے کہ جی وہ فلاں لڑکا وہ ڈی جے ہے, تو میں ایسے دیکھ رہا ہوتا ہوں سجاد صاحب آپ کے چینل کا لڑکا ہے, مجھے پتا ہی نہیں. یہ چیز تھوڑی سی لیک کری ہے. اس کے بعد ہماری ایک بڑی گیدرنگ ہوا کرتی ہوتی تھی یہاں پہ, یہ بخاری آڈیٹوریم کے اندر ہوتی تھی, آؤٹ ڈور ہوتی تھی. شیخ صاحب پہ یہ کمال تھا کہ وہ آؤٹ آف دا بلو مون وہ ایک ایسا آدمی آ گیا تھا جس کو سیلز کا بھی پتا تھا, مارکیٹنگ کا بھی پتا تھا, انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی تھا, وہ ٹیمیں بناتے تھے. آپ دیکھیں نا یار, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 3 سال. ایسا آپ پرانے آدمی ہیں, ان کو 1 سال ہو گیا, وہ پرانے آدمی ہیں. ملک صاحب سر آپ 3 سالوں میں آپ بتا دیں آپ 3 جگہ گئے, کہیں کھانا کھایا بھائی؟ میں ابھی بلکہ جب بھی آپ اکٹھا ہو کے کہیں کھانا کھایا؟ بالکل 2 گیدرنگ ہوئی ہیں, لیکن ان میں وہ بھی پرائیویٹ لیول پہ گیدرنگ ہوئی ہے. کبھی آپ کو پتا چلا کہ یار کوئی یہ ہماری ٹیم ہے, کسی اور چینلز کے اوپر نام لوں یا نہ لوں, باقی چینلز یار اپنی ٹیم کو اکٹھا کرتے ہیں بھائی. بٹ سر آپ کتنا ویٹ کریں گے؟ آپ 2 سال اور ویٹ کر لیں گے, آپ اپنے ٹائم آؤٹ سے آپ ٹائم آؤٹ ہو جائیں گے, آپ پھر کسی اور پروڈکشن کمپنی میں جائیں گے. میری اور جو لوگ کام کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں پرماننٹ جابس کرتے ہیں, یا میں اپنا بزنس کرتا ہوں, تو میری یہ مجبوری نہیں ہے, میری مجبوری نہیں ہے. میں نے میڈیا میں جانا نہیں ہے. جنہوں نے میڈیا میں جانا ہے, جنہوں نے گرو کرنا ہے یار, وہ یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے تو وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. چلے گئے نا سارے. آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ انیشیٹ لیں, ٹھیک ہے, ہم سارے باقی سر لبیک. دیکھیں وہ اس کو 2 منٹ میں فیڈ آؤٹ کر دیتے ہیں, کوئی ہنسی مذاق کرتے ہیں, یہ سیریس ٹاپک ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی HR جو ہوتا ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ اس لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ کمپنیز اس کے اوپر لگاتی ہیں کہ وہ اپنے سورسز کو ریٹین کرنا جانتی ہیں. وہ ریٹین کے لیے ان کو کارڈز بھی دیتی ہیں, ان کو اور بھی بینیفٹس دیتی ہیں کہ وہ یار ہماری آرگنائزیشن میں ریٹین رہ جائیں. اب یہ تو کلیم ہے ہی نہیں کہ یار حسنین ملک کو یا سجاد خان کو ہم نے بولنا سکھایا تو وہ یہیں پہ رہیں گے مرتے دم تک. تو کون رہا مرتے دم تک؟ حسین آپ ملک ہیں؟ میں خود سوری تھوڑا سا اوپر نیچے نہیں, بٹ جو کور ہے ان کی بات کا سینگ رائٹ. ہاں تو آپ نے سورسز کو رکھنا ہے, یہ اسٹیٹ چینل ہے یار, ویسے ہی ہے تو اسٹیٹ چینل کو تو اکٹھا رکھے. میرے خیال میں اس ٹاپک کو ہم لوگ میرے خیال میں گروپ میں نہ لے کر جائیں. لیکن یہ ہم انڈیویجول آپ کو آپ گروپ میں لے کے جائیں گے تو گروپ سے نکال دیں گے آپ کو. اچھا کوئی نہیں نکالے گا, نہیں نکالے گا. فیڈر اوپر ہی رہنے دینا, ایسے وہ بہت زیادہ ایکچولی ہنسنے کی وجہ سے بہت زیادہ اوپر. آپ کی غلط فہمی ہے. اچھا ایسا کریں آپ پہلے ٹرائی کریں. ہم کر چکے ہیں, ہم لوگ کر چکے ہیں, اور ہم لوگوں نے گیدرنگ, میں نے تو خیر نہیں پرسنلی,
لیکن اس میں شان میرے خیال میں شان عوان کر چکے ہیں. میں 2 گیدرنگ میں خود فیصل ایکٹیو ہے, فیصل عرفان 2 گیدرنگ سے میں خود جو ہے وہ ہاں, اور میں نے تو وہ ساری مطلب یہ کہ اٹینڈ کیا, اور اسی طریقے سے جناب اسی طرح سے گیدرنگ ہوتی ہے. اور جولائی میرے خیال میں ابھی چل رہا ہے, تو جولائی میں ہماری گیدرنگ پکی ہوا کرتی ہوتی تھی. شیخ صاحب کی بھی برتھ ڈے, وہ ناصر بھائی کی بھی برتھ ڈے ہوتی تھی, ساتھ وہ راجو راکٹ ہوتا تھا, اس کی بھی برتھ ڈے ہوتی تھی, میری بھی ہوتی تھی. تو وہ ہم لوگ یہاں پہ آؤٹ ڈور میں یہ اس ایریا میں سیلیبریٹ کرتے تھے. تو ہم لوگ کبھی بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈم یا کوئی اور پرسن اوپر سے آ کے ہی وہ ہمیں وہ کہے کہ ہاں بھائی آپ انیشیٹ کریں. میرے خیال میں سارے پیچھے لبے کہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہم نمبر 1 یونٹی جو ہم لوگوں میں نہیں ہے, بلکہ پہلے شروع میں بھی جب آیا تھا میں, تو میں نے سنا تھا کہ شیخ صاحب کے دور میں کافی چیزیں بہت ماڈرنائز تھیں, اور مطلب اس کے بعد سے پھر مجھے بھی بڑا ایک شوق رہا کہ کم از کم ہماری انٹریکشن, بلکہ جس طرح سے آج ہمارا موقع ملا ہے, میں بلکہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہفتے میں بھی کچھ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے, کیونکہ اب یہ بہت لمیٹائز ہو گیا ہے ٹل عید ٹو عید یا کوئی ایونٹ ٹو ایونٹ. تو ہم بہت ہی زیادہ لمیٹائز ہو گئے ہیں ٹورڈز. پرسنلی اس میں میرا جو حسنین بھائی نہیں پہلے آپ بات کمپلیٹ کریں, میں کسی اور بات. پرسنلی جو میرا اس پہ اوپینین ہے وہ یہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرانے ادوار میں جس کا ہم وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس میں ہوتے تھے میٹ اپس وغیرہ, اس میں جو پریزنٹرز ہیں وہ بہت ہائی پروفائل تھے. مطلب ہائی پروفائل سے مین یہ ہے کہ ان کی ایک ورتھ تھی, وہ ایک ڈیسیژن پاور تھی ان کے پاس. مطلب ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل اگر دے آر سیئنگ کہ جی آج میرا پروگرام ہے اور آج ہم 4-5 بندے بیٹھیں گے, تو وہ اپنے آن پہ بھی شاید بلا لیا کرتے تھے اور ایک گپ شپ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ اب شاید وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ شاید اب انسیت نہیں ہے اس طرح سے. وہ وقت جو ہے وہ تو انہوں نے بنائی اسی طرح, کیونکہ بہت وقت بھی ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ وہ انٹریکشن میں رہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو جو سجاد بھائی نے بات مینشن کی ہے کہ, اور بالکل صحیح بات ہے کہ میرا خیال ہے سجاد بھائی سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے اور جانتے ہیں ایک دوسرے کو, آپ سے باہر ملاقات ہوتی رہی, ساحل بھائی سے بھی پہلی ملاقات ہے میری, اور احسن سے ملاقات ہوتی ہے کیونکہ جو ہے وہ میرے پروگرام سے پہلے احسن کا پروگرام ہوتا ہے, اور حسنین بھائی سے بھی میرا خیال ہے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ انٹریکشن ہم لوگوں کا نہیں ہے, اور وہ انٹریکشن ہوگا تو ورتھ بنے گی, مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ ورتھ بنے گی. اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ میں آپ کو کال کرتا ہوں تو آپ میری اتنی ورتھ رکھتے ہیں کہ آپ آ جاتے ہیں اس پہ. وہ تو تبھی ہوگی جب انٹریکشن ہوگا. انٹریکشن کے لیے پہلے کچھ انیشیٹوز لینے ہوں گے ہمیں کہ ہم کچھ آغاز کریں, اور اس طرح کی جس طرح آج گیدرنگ ہے وہ ونس اے ویک ہو جائے تو تبھی. اچھا, ان ساری ریزنز کی وجہ سے آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, پریزنٹرز کی بانڈنگ آپس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہر پریزنٹر سمجھتا ہے کہ وہ بیسٹ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں اگلے پریزنٹر سے کیوں کال کر کے کہوں کہ یار میرے سے ملو. یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی, میں کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں, اور میں نے اس چیز کے اوپر کافی ڈسکشن کی بھی آلریڈی کہ میٹنگز ہونی چاہیے, گیدرنگز ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہو پاتی. اس میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے, جب تک آپ اپنی میں سے باہر نہیں نکلیں گے نا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی بانڈنگ اچھی کریں, ٹھیک ہے. اب میں باقی چینلز میں دیکھیں تو بہت سارے پریزنٹرز مل کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ ریڈیو پہ پروگرام کر رہے ہیں نا, وہ یوٹیوب یا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی ساتھ بنا رہے ہیں, تو وہ بانڈنگ ہم میں نہیں ہے. وہ بانڈنگ آپ کو لے کے آنی. اس کا شاہ جی اس کا ایک ریزن ہے. اس کا ریزن ہے کہ جتنا اگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا بانڈنگ کیوں نہیں ہے, اس میں آرگنائزیشن بیہیویئر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اونرشپ نہیں ہے نا. جب میں پہلی دفعہ آیا تھا یہاں پہ, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, سید سلمان المعظم ہفتے 15 دن میں ایک میٹنگ رکھتے تھے. ڈی جیز میٹنگ ہوتی تھی. جیسے آپ کہیں کام کرنے جاتے ہیں تو بھائی آپ نے کام کرنا ہے, مارننگ میٹنگ تو ہوتی ہے نا, اینول رپورٹ تو ہوتی ہے, ایئرلی رپورٹ ہوتی ہے, ہر کام کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے نا. تو یہ جو چیز ہے, ابھی میں بات کر رہا ہوں, لوگ سن رہے ہیں, یہ جو چیز ہے چینل کے پاس یہی پروڈکٹ ہے نا, سیلنگ پروڈکٹ از اے وائس. اگر پروگرام اچھے جاتے ہیں تو وہی بکتی ہے نا چیز. تو آرگنائزیشن کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بانڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرے. جب وہ سٹارٹ لیتے تھے, سید سلمان المعظم میٹنگز ہوتی تھی, میٹنگز میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی میں سے باہر نہیں نکلتا, یار میں سے کیسے باہر نکلیں گے؟ 3 مہینے میں میں بیٹھا ہوں عاطر علی سید کے پاس, آپ کے پاس. جب تک ہمیں بلایا نہیں جائے گا, تھوڑی سی رسپیکٹ نہیں دی جائے گی, باتیں نہیں شیئر ہوں گی, تو وہ خود بخود جو چیزیں بن جاتی ہیں وہ نہیں بنے گی. پہلے دوستیاں بہت بنتی تھیں. لاسٹ میٹنگ میں نے جو اٹینڈ کی تھی نا, آئی تھنک 2008 میں کی تھی. پھر ہمارے ڈی جی تھے اس ٹائم, کچھ ٹائم کے لیے آئے تھے رضا ربانی صاحب, تو آئی تھنک کہ وہی تھے. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل ڈی جی کون ہے؟
اتنا پتا ہے کہ ابھی ہمارے کسی کو یہ پتا ہے کہ پچھلے 4 مہینے میں کتنے ڈی جی چینج ہوئے, کتنے. دیکھیں نا, یہ یہاں سے چلتا ہے, پروگرام مینیجر تک, کنٹرولر تک, ڈی جی تک میٹنگز چلتی ہیں, باتیں چلتی ہیں. جب آپ مجھے کوئی روم ملے گا تو تب میں کچھ سجیسٹ کروں گا. رائٹ, وہ پھر میرے خیال میں کافی زیادہ ہم سیریس کر چکے ہیں. ایک چیز اور بھی اس میں صاحب, اگر ایک منٹ, اچھا میرے خیال میں اس ڈسکشن کو آدھے گھنٹے سے آپ کا غلط خیال ہے. نہیں سر, اس ٹائم پہ عید کے دن میں ہمارے لسنر, میرا نہیں خیال, آپ کے لسنر, ہمارے لسنر اس ٹائم پہ ہماری یہ والی ڈیبیٹ ڈسکشن سننا چاہ رہے ہیں. اس ٹائم پہ وہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ, نہیں وہ کمنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ they are saying right, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں وہ کہہ تو صحیح رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں اتنا ٹائم چینج اوور مل جاتا ہے. ہاں چینج اوور بھی ہے, اور دوسرا نہیں ایسے نا بے فکر ہے, انٹرنیشنل نہیں جاتا. بیسکلی ایسے تو وہ اس ٹائم ابھی سجاد بھائی نے بات کی نا کہ نہیں آپ بے فکر ہو یار, آپ میرا چیک آپ. اچھا میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیمنٹ کا تھوڑا سا, مطلب اگر پیسے زیادہ, مطلب ایک آرجی یہ بھی تو سوچتا ہے یار, مطلب اتنے پیسے مجھے مل رہے ہیں کہ مطلب میں آل دا وے میٹنگ کے لیے جاؤں, ہے نا, ہوتا ہے نا, یہ بھی تو فیکٹر ہے نا. پرائیویٹ چینل اگر کرتے ہیں تو شاید ظاہر ہے اگر وہ ایک آرجے مطلب اچھی خاصی اماؤنٹ لے رہا ہے تو وہ شاید آتا جاتا بھی ہے اس میں. ڈیفینیٹلی دے پے ویل, اور یہ اتنا کریٹو کام ہے کہ آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو کیش کرنا ہی پڑے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے ریٹین کرنے ہیں سورسز, اگر کوئی پروڈکٹیوٹی اچھی کرنی ہے, وائسز اچھی چاہیے آپ کو, تو آپ کو یہ ساری چیزیں بدلنی پڑیں گی. یہ تو آپ کی پرسنل ایفیلیشن ہے, سارے اچھی اچھی جابز کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ان کا کام چل رہا ہے, تو لوگ آ جاتے ہیں, ایفیلیشن بن جاتی ہے. چلے سجاد بھائی, یہ تو ہمارے مینجمنٹ سے کرنے والی باتیں ہیں, نہ کہ ہمارے لسٹر سے کرنے والی باتیں ہیں. نہیں لسٹر کی بات نہیں ہے, ایک منٹ, مطلب تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میسج تو نہیں آ گیا آپ کو؟ مجھے میسج کی پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے میسج کی پرابلم نہیں ہے, بٹ ایتھیکلی میرا نہیں خیال کہ ہماری آرگنائزیشن کے انٹرنل میٹرز کو اٹھا کے ہم لوگ نہیں, بٹ آئی گیس ہی از دا موسٹ سینئر اوور ہیئر اینڈ ہی شوڈ نو دیٹ واٹ از ایتھکس اور ناٹ. دس از سم تھنگ وچ آئی وڈ کمپیریزن اگر کریں, ہاں آپ کو یہ چیزیں ماننی پڑے گی نا. سر نہیں مطلب ٹھیک ہے, یہ آپ مینجمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہم مل کے بات کر لیتے ہیں, ابھی اس شو کے بعد بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب میرے خیال میں کہ ہم عید والے دن لسنرز کے ساتھ ہم ہول بات کریں, آپ اس کو نیچے نہ لے گئے کسی بھی چیز میں, کسی بھی. چلے خیر, اینی ویز جناب, میرے خیال میں ایک ٹریک کی طرف بڑھتے ہیں, ٹریک سے واپس آتے ہیں, اور میرے خیال میں ٹریک پہ جانے سے پہلے ساحل ہمیں گڈ بائی کہنا چاہ رہے, کافی دیر سے کہہ رہے ہیں, اور ساحل کو ہم نے بڑی دیر سے روک کے رکھا ہوا ہے. جی ساحل, وہ 10 بجے سے آئے ہوئے ہیں, میں 10 بجے سے آیا ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد کنٹینیوسلی پھر انہوں نے بڑا پیار سے روکا. جان بھائی آگے بالکل لگے کہیں آپ سے ملاقات ہو گئی, کوئی ڈیوٹی کوئی بکرے شکرے کاٹتے رہے. جی آبویسلی آج پہلے اس کی بڑی ہو چکی ہے, گھر میں بھی نہیں صحیح بات کر رہے ہیں, کیا ہو گیا اس میں کچھ. تو گھر میں جس دن اتنا انرجیٹک گزارا ہوا نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے, ایسی بات. تو پھر اس میں لگا رہا, پھر 2 دن سے سویا بھی نہیں, اور کالز بھی کافی آ رہی ہیں. نہیں 2 دن سے سوئے نہیں آپ؟ ہاں جی, کل پرسوں سے. اللہ رحم کرے کہ بدعا لگ گئی آپ کو کسی کی, آپ سوئے کیوں نہیں؟ بکرے نے اس کو باندھا. نہیں وہ اوبیسلی آپ کو پتہ ہے عید کا ٹائم ہوتا ہے, تو پھر یار آج میرا بڑا دل خراش والی وہ خبر تھی. وہ کسی نے بیل, ابھی میں دیکھ رہا تھا, بیل کو اس نے ذبح کرنے کی کوشش کی کسائی نے, اور اس کی رسیاں اس کے ساتھ لپٹ گئی, اور وہ اس کو گھسیٹتا چلا گیا, اینڈ ہی ڈائیڈ ایٹ اسپاٹ. تو ان چیزوں پہ بڑا خیال رکھنا چاہیے یار. یہ سر یہ موسٹلی وہ جو موسمی کسائی جس کو ہم کہتے ہیں نا, یہ وہ ہوتے ہیں, اور ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ایک اچھا کسائی 18,000 19,000 لے رہا ہے, تو وہ اگر 10,000 کہتا ہے تو ہم اس کو ہائر تو کر لیتے ہیں. اور اگر فار ایگزامپل وہ ذبح کر بھی لیتا ہے, ایک تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے, کوئی اچھا کسائی نہ ہو تو جانور کو بہت تکلیف دیتا ہے وہ, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گوشت بھی آپ کا صحیح نہیں ہوتا ہے. یار غریب آدمی کے مسائل زیادہ بڑھ گئے ہیں نا. وہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یار میں اگر گھر میں بکرا کاٹ سکتا ہوں تو میں سید حسنین کا جو ہے نا وہ بیل بھی کاٹ سکتا ہوں. کہتا ہے یار ایک دن میں کوئی 20-25 ہزار روپے مل جائے گا, تو چلو 2 بندوں کو کر لو, تو اس کام میں یہ بڑا پرابلم آ جاتا ہے. باقی تھینک یو سو مچ لسنرز. اور اب میں اچھا بفور ساحل یو سائنز آؤٹ, نہیں میں آپ کی فائدے کی بات کر رہا ہوں یار, ایک تو بدنام اتنا کیا ہوا آپ نے. No, not at all. Before you signs out, I just want to say that کہ whatever we were saying, it was just in a joke. اور دوسرا یہ ہے کہ he is one of the most happening boys of FM 101. There is no second thought about it. میرے بلکہ اکثر میرے پروگرام سے پہلے یا بعد آپ کا پروگرام ہوتا ہے, تو you all always very
famous amongst the listeners. So my best wishes for you, and you are one of my favorite. Thank you. Thank you, Hussain bhai. Thank you. और I would like to say thank you, Ahsan bhai, आपने मुझे रोका, हसन भाई और सजा भाई. Thank you. बड़ा अच्छा लगा था भाई, आपसे पहले मुलाकात हुई. कल इंशाल्लाह आपने मुझे रोका, ये इसके ऊपर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा लगा. मुझे दो बजे चले जाइएगा. मुझे आपसे बात पहले ये अब तो बात 12:30 से रखनी चाहिए. पहले 12:30. अब तो सीनियर बात रखनी चाहिए. देख लें, अभी आप देख लें, अब आपके सामने है. आप देखें, सजाद भाई ने कह दिया. प्रॉब्लम है, अगर आप 3 दिन से नहीं सोए तो मैंने तो आधे घंटे 30 मिनट और नहीं सोएंगे तो क्या फौत हो जाएंगे. सजाद भाई हमारी खातिर ये 1.5 घंटा रुक गया, आधा घंटा तो रुकना पड़ता है. 30 मिनट कोई और आरजे आगे तो गया ना फिल्म. नहीं अब कोई नहीं आएगा. और कोई नहीं आएगा. हर अगला आधा घंटा मेरा. नहीं ये लास्ट बैच था जो चेक करेंगे आपसे मोहब्बत कितनी है. देखिए आप कितनी डिमांड नहीं, कितनी है वो उसने कमेंट बड़ा अच्छा आपको पास किया. अच्छे कमेंट जो है ना वो अपनी लाशूर में कैद कर लेने ऐसे ही. चलें जी, साहिल. You got such a happening voice among us. Very right. He's very right. और बड़ा अच्छा कमेंट है ये. माशाल्लाह. आपकी आवाज वाकई बहुत डिफरेंट है और आप you always आपकी come आवाज with भी a new बड़ी idea. अच्छी है, और बाकी काम वो जो आप गले पे जोर देगा करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है. फजूल काम है. मतलब देखे जी वेरिएशन लेके आते हैं. प्रोग्राम अच्छा करते हैं, बीच में थोड़ा सा देखें. आप वैसे ही चौड़े हैं कुदरती तौर पे. आप अगर वैसे चौड़ा बनने की कोशिश करेंगे ना डी शेप हो जाएंगे. अच्छा पहले सर इनको तो मैं कंट्रोल कर रहा था. अब आपको करने का कोई स्पेशल तरीका है तो बता दीजिए, क्योंकि आई नो माय. अच्छा इस टाइम पे साहिल ना सजाद भाई की तरफ इस तरह देख रहा था जिस तरह बकरा जो है ना वो कसाई की तरफ देख रहा होता है कि हाँ भाई तू मैंने जबा करा, तू रह गया. अच्छा एनीवेज लिसनर्स, अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, एक गाने की तरफ, और वापस आते हैं. अगर गाना लेंगे, ब्रेक करेंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा. चले ब्रेक में बात करते हैं. नहीं लेते भाई, नहीं लेते. ब्रेक भी जाने ऐसे भाई नहीं लेते. वो कह रहे हैं लेंगे तो मैं चला जाऊंगा. 30 मिनट नहीं लेनी. मुझे स्पेस में. नहीं. अच्छा वैसे आपस की बात है, ब्रेक में नहीं जा सकेगा ये. नहीं वो चले जाएंगे. कह रहे हैं मुझे स्पेस मिलेगा, मैं भाग जाऊंगा. आपने क्या करना है ब्रेक में जाके? गाना सुनाना. 6 बंदे बैठे हुए हैं, इन्हें जान देवांगे. नहीं आपने ब्रेक गाना लोगों को सुना कि आपने ऑफ टाइम में क्या करना है. तो मतलब आप ऑफ टाइम में जो अपने प्रोग्राम में करते हैं वो तो आप कर नहीं सकते. तो हम सारे बैठे हैं. अब आपने गाना क्यों सुना है लोगों को यार? अच्छा आई विश कि मैं करूं पिज्जा खाएं. अच्छा अच्छा वो जो आप कह रहे थे ना पिज्जे चल रहे होते थे वो ये है. वो ये पिज्जे होते. मैं कहता ये खा लेते आराम से, इसकी कड़च की आवाज बड़ी आती है. ये असल में वो ये हम करते रहे. ये बहुत क्रस्ट है इसकी में, बहुत ही क्रंची है. कड़क दी भी आवाज आएगी. लेकिन एक छोटी सी 3 मिनट नहीं ब्रेक नहीं. वाकई एक सीरियस क्वेश्चन है. मतलब यू नीड अ ब्रेक. आप जाएं. ठीक है आतिर भाई टेक ओवर कर लेंगे. नहीं आतिर भाई आप आए, करीब है. आतिर भाई करीब. नहीं सर नहीं. अच्छा चले एनीवे. आपने दिन कैसा गुजारा? सर दिन मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ. रिपीट आपके लिए सर 10 दफा रिपीट कर देते हैं. और बड़ा अच्छा दिन गुजरा है जी, और बड़ा टाइमली फ्री हो गए जनाब कुर्बानी से. और उसके बाद फैमिली के साथ, घर वालों के साथ एक लंच होता है जो हमारा ईद पे हर हाल में हम सारे घर वाले इकट्ठे बैठ के, चाहे कोई भी मसरूफियत है, वो सारों ने लंच इकट्ठे करना है. वो करने के बाद जनाब हमारे जो फैमिली के नज़दीक के जो लोग हैं उनको विजिट किया. अब्बू क्योंकि गांव चले गए थे, वो उधर की जिम्मेदारी निभा रहे थे. मैं इधर शहर में जो अपने रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ ज़रा चक्कर लगा के उनकी खैर खैरियत पूछ के ईद विश करके वापस आ गए जनाब. थोड़ी देर के लिए रेस्ट की है और उसके बाद आपके सामने हाजिर. सर बेस्ट तरीका मैं कहता. वो पहले मैंने शेर सुनाया था ना कि ईद के दिन की तरह तुमने मुझे ज़ाया किया, मैं तो समझा था मोहब्बत से गुजारोगे मुझे. ऐसी कोशिश की थी थोड़ी सी मोहब्बत में गुजारे. मलिक नहीं है जनाब. ये वैसे शेर ठीक है, क्योंकि जिसका ईद का दिन भी जाया होता है उसका फिर जाया ही होना ठीक है. यार ऐसे तो गए उसकी जिंदगी जाया हो गई ईद के दिन की तरह यार. नहीं मैंने तो मोहब्बत से गुजारा है जी. मैंने तो मोहब्बत से गुजारा. अच्छा तो जनाब एनीवेज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं तो कुछ नहीं कहना चाह नहीं मैंने कहा आप माइक के पास. अच्छा नहीं मैं अजी आप कुछ कहना चाह रहे थे. अच्छा नहीं. अच्छा एहसन भाई आपने दोपहर में ब्लू कलर पहना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही जी सुबह नमाज के टाइम. अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा. चार एक रंग के कपड़े बदलता है ये. नहीं ऐसा नहीं हुआ था. इन्हों ही तो नहीं रंग करा लिया. नहीं ऐसा नहीं हुआ.
وہ اچھا ویسے آپ کی ماشاءاللہ وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اچھا دیکھ لیں سر, نہیں ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں آپ, پیارے آدمی ہیں آپ دن کو بھی آئے تھے. نہیں میں نے پکچر نہیں, آپ نے اسٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا, میں نے دیکھا تھا اسٹاک. سر آپ کی محبت ہے نا, یہ محبت ہے, اسٹاک بننا اسی کو کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. نہیں اسٹیٹس اپڈیٹ نظر آ جاتا ہے, اسٹاک ہوتا ہے, آپ باقاعدہ جا کے دیکھیں. اچھا تو مطلب آپ کو کسی نے غلط مطلب بتایا اسٹاکنگ کا. اچھا چلے کہہ رہے ہیں, نہیں بڑا نوٹس کیا نا, مجھے نہیں یاد کہ میں مطلب وہ آنکھوں کے سامنے نوٹس تو کرنا تھا نا کہ یار اس نے عید پہ 2 جوڑے کیوں بنائے, یہ تو سال میں 1 جوڑا بنانے والا اس کو 2 جوڑے کتوں آ گئے سر. او عید دا ایک جوڑا بھی کیوں نہیں کرے پاسوں آ جاندا, آپے تو بھی نہ خریدیے سر. ساڈے کیڑا تواڈے یار بزنس سن ماجا, اللہ تانوں کامیاب رکھے. یہ کپڑے بدلنا اور کپڑا لینا بزنس سے نہیں ہوتا, یہ دل سے ہوتا ہے. ہمیں آپ کے دل کا پتہ یا حوصلے نال ہوندا ہے. جزاک اللہ اس محبت کے لیے جناب. بہرحال میرا صرف یہ جملہ تھا کہ آپ پہ کلر اچھا لگ رہا تھا, وہ میرا صرف یہ. ہاں کل پا گیا ویری بول دسو اور کوئی حکم ساڈے یار. میں نے بھی سیم کلر سلوایا تھا لیکن میں نے اصل میں ایک ہی کلر تیرے چنگا لگتا ہے, وہ سنبھال ہے, کل پا کے آ جائیں گے, وہ بھی رہ جائے نا. عید تو عید پایا گا, کل بھی تو عید, ایک ہی رنگ رہ گیا ہے, کل بھی عید ہے نا. اچھا ویسے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ بڑی عید 2 دن کی ہوتی ہے اور چھوٹی عید 3 دن کی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. برا مان جائے گا یار, یہ ابھی بھی چھوٹا ہی ہے, بڑا نہیں, یہ بڑا نہیں. میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایج بتا چکا ہوں اپنی, ٹینشن لے لیں. وہی 26 سال نہیں 26 سال یا 34 سال بتایا ہوا, 26 سال 12-13 سال پہلے ہوا کرتا تھا میں. دیکھا نا, 34 سال ہی بتائیے نا اسے. 39 وہی یار, میں 18 سال پہلے آیا تھا تو 39 کا تھا. میں 19 سال ہو گئے میں 220 سال دا. میں قائد اعظم صاحب نے میں آپ پہ کھڈایا اپنے ہاتھ. جو دسو ہے ٹھیک ہے, خوش ہو, کوئی راضی نہیں سر. تانوں یاد نہیں, تانوں یاد نہیں, تانوں ویسے وہ شیخ صاحب نے گل مذاق چ کیتی سی لیکن کیتی صحیح سی انہوں سر کہ انہوں نہ بلایا کرو. نہیں بلایا نہیں, میں نہیں بلایا. شیخ صاحب نے صحیح کیتا جی. نہیں گل انہوں نے مذاق چ کیتی سی لیکن واقعی وہ تسی کیا نا, وہ بڑے ویسے ہائی ویژن والے بندے سی, انہوں نے بہت پہلے کچھ ویکھیا سی. ہاں جی بالکل ایسا ہی. ہاں جی. اچھا اس ٹائم فل ماحول میں عاطر بھائی ہیں, نہ کچھ کہہ رہے ہیں. او بھائی میں تو سر بڑا انکمفرٹیبل بیٹھا ہوا تھا ان میں تو بہت انجوائے کر. اچھا ایسے ایگزسٹنس طارق صابری صاحب آپ کو یاد ہے نا, طارق صابری صاحب وہ اس کونے میں, لیکن طارق صابری صاحب ادھر اس کونے میں ایسے ہی بیٹھتے ہوتے تھے. میں پیچھے رہنے دوں تاکہ وہ ایسے بیٹھ کے پھر زبردستی ہنسنا نہیں پڑتا. نہیں آپ توپوں کے نشانے میں نہیں آتے, وہ صحیح ہے نا. یہ جہاں پہ ابھی یہ بیٹھے ہیں نا, ذیشان بیٹھے ہوئے, یہاں پہ شیخ صاحب بیٹھا ہوا کرتے تھے. اللہ رحم, یہ پکی یہی سیٹ ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ سید علی, میں نے شیخ صاحب کے ساتھ کمبائن شو کیا ہوا ہے. اچھا ہاں جی, میں اس سے پہلے میں نے جب FM 101 جوائن کرنا تھا بہت پہلے, میں نے شیخ صاحب سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے مجھے پہلے پروگرام میں ہی 101 میں کمبائن شو میں بلا لیا تھا. اور اس ٹائم پہ تقریباً 7-8 پریزنٹر تھے. عاصم بھائی بھی تھے, عاصم رضا, تو نہیں بچ گیا تھا, بالکل بچ گیا. ناصر بھائی ہوں گے, عاصم رضا ہوں گے, سید علی حسنین ہوں گے. نہیں اس وقت پھر میں نے مجھے کرتے ہیں. نہیں شیخ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی. میں نے ان کو کہا باتیں پیاری کرتے میں نے ان کو کہا مجھے ٹائم کا ایشو ہے, ٹائم تھوڑا لیٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب عاطر کے لیے ہم جو ہے وہ غنچہ شوق 12 بجے کر دیں, تو ایسا کچھ اہتمام کرتے ہیں. لیکن پھر میں نے ایک اور ریڈیو اسٹیشن جوائن کر لیا. اس وقت مجھے 12 بجے کا ٹائم سوٹ کرتا تھا. پیسے بھی اچھے دندے سے. یہ مین کی صحیح بات بتائے نا یار, کیونکہ سیم میرے ساتھ بھی ہوا تھا. ہاں تو میں نے پیسے پہلے نہ یہاں پہ پوچھے تھے نہ وہاں پہ پوچھے تھے, پتا یہ اب لگا کہ وہ پیسوں کی بات نہ کریں, وہ دکھی ہو جائے. وہ دیکھیں موبائل لے کے چلا گیا. میرا جو ایک سوٹ بنتا سی وہ بھی نہیں آئے گا. نہیں ویسے عادل بھائی آپ نے ناصر بھائی کے ساتھ اسٹوڈیو شیئر کیا؟ ہاں میں نے اسی ایک شو میں. زبردست. مطلب میرا پورا ریڈیو کریئر ایک طرف اور ناصر بھائی کے ساتھ اسٹوڈیو شیئر کرنا ایک طرف. واقعی ٹو بی ویری آنےسٹ اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی واقعی پریزنٹر بننا چاہتا ہے یا اس جگہ پر آنا چاہتا ہے تو اور آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ ان کی دعا لے لیں صرف. وہ واقعی خیر بڑے لوگ ہیں وہ. خیر بالکل. اور جیسے ہم ابھی ذکر کرتے ہیں نا کہ شاعر بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, اسی طرح ایک پریزنٹر بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اور جو یہ سمجھ لے کہ میں پریزنٹر بن گیا ہوں تو میرا خیال ہے وہیں سے اس کا ایک ڈاؤن فال. بالکل. تو یہ جاری رہنا چاہیے, سیکھتے رہنا چاہیے.
सीखने का बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही है। खैर एनीवेज जी, गपशप का सिलसिला तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। लाण दो कहना नहीं वो साहिल भाई नाराज हो जाएंगे। मेरा मेरा लगाने से बेहतर है कि अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ना, तो अभी वो प्रेजेंटर बनना और आतिर ने बात की जी जी, तो आप जो है ना वो काशिफ खान की आवाज अगर कहीं है उसको प्ले कर सकते अल्लाह जन्नत नसीब करे। एक्सीडेंट में जो जुलाई का महीना है और वैसे भी यार उसका 7th ऑफ जुलाई को मैंने एक प्रोग्राम किया था, 5th ऑफ जुलाई को। आप देखें जरा, आपको जितना भी अरसा हो गया, मुझे भी जितना अरसा हो गया, बड़े चैनल्स हमने सुने और बड़े प्रेजेंटर्स की बात की हमने। आप देखें कि ये अगर वहां पे नहीं है तो मैं आपको देता हूँ एक ऑडियो क्लिप, उसको 2-3 मिनट सुने, उसको स्टार्टिंग सुने जरा। गुंजाइश शो का एक 2017 का पड़ा हुआ है, 1 मिनट 13 सेकंड का। क्या आते काशिफ भाई का? हाँ हाँ, वो लगा दें। अब एक कोई हुकूमती पैगाम ना हो बाकी। अच्छा हाँ, ये भी पॉसिबल है। नहीं तो आप अगर मैंने कहा देखना कोई हुकूमती पैगाम हो, ना ही माउस तो हाथ डाल लेना। नहीं वो चीज का एक्सपीरियंस ना हो, पहले एक्सपेरिमेंट ना किया हो तो उससे बच के रहना बेहतर होता है। बंदा सॉरी कह देता है बाद में, कौन सा मसला है। मैं थोड़ा दान चोरी कर लेता सी। खैर एहसन मलिक को किसी ने डराया हुआ है यार, ये वाकई बहुत घबराए हुए हैं। बहुत वाकई नहीं, मजाक नहीं, सीरियस पहले। अच्छा ई ट्रांसमिशन विच असी बह के इत्थे जनाब जेडे डिपार्टमेंटल इश्यूज आन ओ डिस्कस करना यार, ये डिपार्टमेंट यार वाकई आप बिलो द लाइन क्यों नहीं सोच रहे? वो एक वैसे ओवरऑल बात कर रहे थे, मैनेजरियल पॉइंट्स है। मैं एचआर के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मैं बात ही कुछ और करता, ये वापस आ जाता है। एचआर के जो इश्यूज होते हैं डिपार्टमेंटल इश्यूज होते हैं मेरे ख्याल में। हमारा कंसर्न उसके ऊपर यार अच्छा हमारी बात आई, चली गई इधर वापस। अल्लाह के दिन प्रोड्यूसर ना बनावे यार। तुसी दुआ ना करो, ये बनता ही नहीं है। इन्हें तो शो नहीं करने देना यार। चलो अच्छा मैं फिल्टर नीचे करने लगे थे यहाँ पे, मैं ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा देखा ना वो टेबल टर्न हो गया अभी, महसूस हो रहा है ना यार? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब 2 लाफ करते हैं ना, मुझे मजबूरन फेडर नीचे करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा वो ब्लास्ट कर रही होती है। हेडफोन की आवाज आहिस्ता कर वहां से सेट कर ले नहीं भाई। सर, ब्लास्ट वहां से कर रही होती है तो कोई मसला नहीं। खैर वो तो ब्लास्ट वहां से करिए, सेट हो जाता ना। और कहता है आज के साहिल भाई इसको कहते हैं सजाद भाई, आप फोन पे हाथ के बात ठीक है। अब आपने ग्रिप नहीं छोड़नी है, ठीक है? ग्रिप नहीं छोड़नी है। ठीक हो गया। हेडफोन उतर गए। अच्छा, सारी चीजें इसकी हैंड एक्सेस पे हैं, ऑन टिप्स हैं, वो सारी चीजें हुजूर ये बात यही हो रही है। अच्छा एक मिनट जी, 1 मिनट हंस लिया सर आपने? नहीं यार, अब मुझे बात कर हमारे अभी नहीं हंसा। अच्छा एक बार फिर हंस लो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यार भाई ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। उसकी काशिफ खान की ऑडियो बाइट किसी ने भेजी थी, वो प्रोग्राम में यहाँ पे रिकॉर्ड में दे नहीं है, दियो वो मैं दे दियो। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। और मैं कहने लगा था बेटा ऐसे नहीं होता, बात ये यार यो कोई बात नहीं, बढ़ता है बढ़ता है। बात ये है कि जो इस सीट पे बैठा होता ना, उसकी टिप्स के ऊपर सर मैंने यही किया था, इन्होंने पूछा क्यों किया आपने, तो मैंने उनको जवाब दिया इस वजह से। बताने तो देना, हम कुछ सीख लेंगे। सर प्लीज बताइए, हम सीखेंगे, हम सीख रहे हैं। लगा हुआ है ना, जी जी, हेडफोन लगा हुआ है, हाथ उसका यहीं पे होता है, आपका हाथ नहीं है ना यहाँ पे अब इस वक्त, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते। जो इस सीट पे बैठता है उसका हाथ ये होता है, वो जैसी आवाज आता है उसकी फिंगर सारी चल रही होती है भाई। यही कह रहा हूँ कि मैंने अभी भी हाथ नहीं था। इनके हंसने पे जब आवाज ब्लास्ट करना शुरू होती है तो मैं नीचे कर देता हूँ। ये पूछ रहे थे क्यों नीचे किया, इसलिए कर देते हैं आपके आपका हाथ ये कमर पे नहीं रखते, ये कोई आप बाहर थोड़ी जा रहे हैं, आप घर आए। यार मेरी गल सुनो तो ये सीट ते इतना बैंड शौक है, मैं तन्नू कह रहा था आओ। ओ यार तन्नू 8 साल पहले अपनी ब्लास्ट किया वो देख यार, यहाँ से नहीं होता, वो सर ही आपका मेरी तरफ है, आपको क्या पता। अभी भी ब्लास्ट हो रहा है। असली ब्लास्ट ही रखना है और कर लो जो करना है।
مطلب سیریسلی یار آپ مطلب ٹھیک ہے مزہ اب آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ میں گیا کیوں نہیں. اس کا حساب پورا ہوگا. ذیشان ناصر بات اتنی سی ہے کہ یار ہم چھوٹے لوگ ہیں, آپ مینجمنٹ کے آدمی ہیں, آپ جو کام کریں HR پہ روکنا بھی آتا ہے آپ کو اور ہر چیز کا پتا ہے آپ کو, تو یو کین گو فار اٹ. بھائی سوال ہی بول گئے نہیں میں حیران اس گل تے ہاں انٹرٹینمنٹ بیس شو دے وچ میں خالی اننا کہہ رہا آدھا گھنٹہ اسی اس تے ڈسکس کر چکے ہیں, بس کر دے ہن اور بھی کوئی گل کر لو. آدھا گھنٹہ تک بات ہوئی ہماری ریکارڈنگ سن لیجیے. یہ نہیں یار, یہ مل گیا وہیں سے پلے کرتے ہیں. اوکے وہی مائک بھی رکھ دیں گے. ہاں وہیں سے پلے کر دیں. وہاں سے زیادہ نہیں کلیئر ہوئے گا. نہیں یہی یار اس کی سٹارٹنگ سنیں کہ جی جی پلیز سر. Hey guys, sit tight because the DJ said to put things right. Broadcasting all the way live from the federal capital city of Pakistan, the two-win city of Rawalpindi and Islamabad. आपका मेजबान काशिफ खान. जी जी. Islamabad station की territory, जो कि आप इस वक्त सुन सकते हैं पूरी दुनिया में. www.radio.gov.pk और Asia Factory frequency 7.5 megahertz. और frequency modulation not mini, not micro, but the megahertz. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آپ کے ٹھیک ہے سر. سر کیا میں نے سٹارٹنگ سنانی تھی, وہ اس میں بعد میں وہ میں نے اور اس نے پروگرام کیا تھا, تو وہ میں نے وہ نہیں ہائی لائٹ کرنا, لیکن میں نے جسٹ آپ کو سٹارٹنگ سنانی تھی. اور اچھا آپ نے ہائی لائٹ کر دیا. نہیں وہ سارے وہ میں اور وہ پروگرام کر رہے ہیں, میں نے اس کی سٹارٹنگ سنانی تھی. اور وہ جو گنجا شوق میں میرے فولڈر میں پڑا ہوا ہے, آپ نے سنا ہے وہ پروموز کا مدر ارتھ کا, اور جی مدر ارتھ کا میں نے سنا ہے سر. وہ اس سے بنایا تھا. میرے خیال سے کاشف خان جیسا پریزنٹر ابھی تک کوئی آیا نہیں انڈسٹری میں نہیں ہے. میں لسنر تھا کاشف خان کا, اور مجھے یاد ہے ایک بار میں میرے خیال سے 9th کلاس میں یا 10th کلاس میں اس ٹائم تھا, تو میں پروگرام سن رہا تھا, بڑا انرجیٹک کاشف خان پروگرام کر رہے تھے, تو میں نے ان کو ایک شعر سنایا لائیو کال کے اوپر. اس کے بعد وہ غصے ہو گئے, انہوں نے آنر کا میں ڈینٹس نکال رہا ہوں, یہ بڑا غصہ چڑھ رہا ہے, اس نے کیا بات کر دی ہے. تو مجھے وہ ایک کال یاد ہے ان کے ساتھ, اور 1-2 بار ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ کہ بہت زبردست, آؤٹ اسٹینڈنگ. میرے خیال سے جتنی تعریف کی جائے نا کم ہے. ابھی آپ نے ریکارڈنگ سنی, آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج کل کا کوئی پریزنٹر جو ہے وہ پروگرام کر رہا ہے. ذیشان ناصر when he passed away he was just 28. just 28. So sad. اور اس نے 8-9 سال یہ سرو کیا. یہ جو پرومو ہے اس کا مدر ارتھ کا, میرا خیال ہے اس نے 8-9 گھنٹے میں یہ 90 سیکنڈز کا پرومو بنایا. وہ اتنا کریٹو آدمی تھا کہ جب میں آیا تو وہ جو ایکسچینج ہے جو یہاں سے رائٹ سائڈ کے اوپر شیشے سے نظر آ رہی ہے, کالز باہر آتی تھی, ایکسچینج لگا ہوا ہوتا تھا. تو وہ ہم پروگرام کرتے تھے تو وہ 4 لائنیں اور وہاں پہ 4-5 لائٹ بلنک کرتی ہے, کوئی وہاں پہ آتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ 4 بندے ہمیں کال کر رہے ہیں, 5. یار یہ کچھ 60 پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ریڈ والے. یہ کاشف خان کے پروگرام میں آتے ساتھ ہی اس نے آئی ڈی دینی, اور 10 منٹ کے بعد یہ نا 60-70 لائٹیں چلی ہوتی. میں نے ایک آدھا پروگرام کیا اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار اتنی لائٹیں ہوں تو تب پروگرام ہٹ ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو ویری ٹرو کہ اٹ ٹوک لانگ 5 years. مجھے 5 سال لگے تب جا کے وہ لائٹیں ساری بلنک ہوئی. 5 سال میں کوشش کرتا رہا کہ یار پروگرام میں جتنی کالز اس کو آتی ہیں اس کو کیسے کمپیٹ کرنا ہے. تو ویسا پروگرام نہیں آج تک پروڈیوس ہوا. وہ خود ہی بناتا تھا, خود ہی پروگرام کرتا, اور کریٹیوٹی دیکھیں اس کی کہ جب میں آیا تو بہت بات جو ہے نا وہ آن ایئر وہ ایسی بات کر دے کہ ہمیشہ سے اس کو بین ہونے کا اس وقت سلسلہ زیادہ تھا, تو سید سلمان المعظم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بین کر دیتے تھے. لائک ابھی کوئی چپس کھا رہا ہے, آواز چلے گی, سید صاحب نے کہنا ہے ذیشان ناصر آپ بین ہے, اگلے 15 دن کے لیے نہیں آپ نے آنا. تو اس کو بین کا سامنا زیادہ ہوا. اور لیکن جب بھی اس نے پروگرام کیا ایسا ہی کیا, اپنے ذہن سے پروگرام کرتا تھا. ایسا پروگرام بھی کیا کہ اس نے آئی ڈی دی کہ میں خان کاشف خان ہوں, اور اس کے بعد اس نے گانا چلایا, بمپر ٹو بمپر گانا چلا, بیچ میں بولا نہیں. آخر میں اس نے آف کر دیا پروگرام. اس پہ ڈانٹ پڑ گئی کہ یار یہ کیا کیا آپ نے کل کے پروگرام میں, یہ تو گانے پہ گانا 2 گھنٹے کا پروگرام ہے, آپ لوگ گانے سننے آپ کی بات آپ نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں سر
میرا موڈ ہی نہیں بنا. ID دے کے 2 گھنٹے تک بیک ٹو بیک گانے چلا کے اور پھر ID دے کے اللہ حافظ کر کے چلے گئے. اور ایک پروگرام ایسا بھی تھا, ایک نہیں 100 پروگرام ایسے کیے ہوں گے جس میں گانا چلا ہی نہیں, شروع سے باتیں کرتا رہا اور آخر تک باتیں کرتا رہا, اپنے دل سے پروگرام کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ 1 2 4 ماہ میں اور وہ اکٹھے تھے, یا جب میں آیا تو اس کے بعد 4 5 مہینے اس نے پروگرام کیا اور وہ پھر انٹرنیشنل ٹریول کر گیا. تو اس کو سید سلمان المعظم نے کہا کہ یار یہ کیا کرتے ہو, یہ ہمارا جو پیئنگ ٹائم ہے, یہ اس میں 4 منٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی آواز کی پرومو چلاتے رہتے ہیں. میں نے کہا سر ذرا ذہن بنانا پڑتا ہے, پرومو تو چلیں گے. وہ اتنا کریٹو آدمی تھا یار, میں نے کبھی دیکھا نہیں انڈسٹری میں ایسی سٹارٹنگ. مطلب آپ یہ دیکھ لینا, میں پروگرام کرنے آیا ہوں, میرا گنجا شوق ہے اور اس کا پروگرام ہے, وہ آخر میں کر کیا رہا ہے, اسی پینل کے اوپر بیٹھا ہے. پینل چینج ہے اب کیونکہ ایڈوانس ہے, اتنا ہی بڑا پہلے پینل تھا. میں دیکھ رہا ہوں وہ کر کیا رہا ہے, وہ ایسے ایسے جیبوں میں ہاتھ سیدھا اسٹینڈ ڈال رہا ہے, کہہ رہا ہے 2 گانے چلتے ہیں, اب میں کیا کروں, 2 گانوں کی ریکویسٹ ہے, کون سا گانا چلانا ہے, ایسا کرتے ہیں ٹاس کر لیتے ہیں, آن ایئر ہی چل رہا ہے, لائیو پروگرام چل رہا ہے. اس نے ایسے ایسے کیا, کوائن نکالا اکیلے ہی, اب میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں, اتنا لائیولی پروگرام تھا. کوائن اس نے ایسے پش کیا, اوپر گیا کوائن, وہ واپس آنے کے بجائے نا ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے وہ پینل کے اوپر گر گیا. تو آواز آئی کڑ 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 کی, کہتا وہ یہ ہو گیا, اچھا اب یہ گانا چلے گا. یار وہ لگتا تھا کہ کسی سے باتیں کر رہا ہے. ویسا پروگرام نہ میں کر سکا ہوں اور نہ میں نے کسی کا دیکھا ہے. ہر سیگمنٹ کا, بچے سے لے کے بڑے تک, اولڈ ایج, سینئر سٹیزن, فیمیلز, میل, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یار وہ اس کے پروگرام میں لڑکیاں ہی تھیں یا لڑکے ہی تھے یا بچے ہی تھے. بہت سارے ہمارے ڈی جیز ہم آپس میں بات کرتے ہیں اس لوٹ کے, ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ تم تو بچوں میں بڑے مشہور ہو, کسی کو کہتے ہیں کہ یار تم بوڑھوں میں بڑے مشہور ہو. لیکن یار ہر ایج کا جو ہے نا وہ بندہ اس کا فین تھا. تمہارا اللہ تعالیٰ اس کی ذریعہ کی رحمت کرے ان کو, آمین آمین. اینیویز جی, بہت بڑے ایک ہمارے ریڈیو براڈ کاسٹر کا ذکر ابھی اتنی دیر چلا. باقی بھی جو لوگ ان میں چلے گئے, سید سلمان المعظم ہمارے ساتھ نہیں ہے, عظیم رفیع ہمارے ساتھ نہیں ہے, خان کاشف خان نہیں ہے, باقی نیوز کے کچھ لوگ نہیں ہیں. ابھی کووڈ میں بہت بڑا ہمارا نقصان ہوا, بہت سارے لوگ انجینئر ہیں, وہ اشفاق اور وسیم صاحب ایک پروڈیوسر تھے, وسیم صاحب تھے. تو یار اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کی بہت کوششیں ہیں, بالکل ایسے اور بڑی قربانی ہے اس آرگنائزیشن کے لیے لوگوں کی. بالکل ایسے ہی ہے. خیر اینیویز جی, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے, کہ اللہ پاک ان کو. خیر اینیویز جی, ابھی تھوڑا عاطر بھائی, آپ نے پورا پروگرام میرے خیال میں ابھی تک آپ نے بالکل, آپ مائک سے ذرا دور ہیں, ٹھیک ہے, تو اب ذرا آپ کے مطابق گفتگو کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا, تو میرے خیال میں اب آپ بھی ذرا مائک کے نزدیک آ جی بالکل, میں مائک کے نزدیک ہوں. اچھا, تھوڑا سا میرے خیال میں چیزوں کو تھوڑا سا ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. نارملی عید وغیرہ پہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹریول بہت زیادہ ہوتا ہے نارتھ کی طرف, اور مری کی طرف ذرا زیادہ ہوتا ہے, نارتھ کی طرف ذرا کم ہوتا ہے. آپ کا ٹریولنگ ایکسپیرینس کیسا رہا عید پہ؟ کبھی آپ نہیں, عید پہ میں یہ بیوقوفی کبھی بھی نہیں کرتا بہتر ہے کہ جو ہے وہ جا کے لائن میں اسٹک ہو جائیں اور گاڑیوں کے ساتھ, اور وہ بڑا جس طرح یہ سردیوں میں ایک حادثہ بھی ہوا عید میں. تو میں ہمیشہ سے نا ٹریولنگ کے حوالے سے, اگر کبھی انٹرنیشنل ٹریول بھی کیا ہے یا پاکستان کے اندر بھی ٹریول کیا, تو میں اس کی بڑی پلاننگ کرتا ہوں, اور بڑے اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھتے ہوئے, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کہیں کسی طرف کوئی خطرہ نہ ہو. کوئی دیکھیں, اب کچھ تھوڑا سا تنقید تو ہے, لیکن ہمارے پاس تفریحی مقامات تو بڑے خوبصورت ہیں, لیکن کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. مجھے اتفاق ہوا پچھلے سال جولائی کا ہی مہینہ تھا, تو میں ناران کاغان والی سائڈ پہ گیا, اور سیف الملوک جھیل پہ میرا جانا ہوا. اب وہ اتنی پیاری جھیل, اور ہم نے اس پہ بڑے اشعار سنے ہیں, اور بڑی جو ہے اس پہ لکھا گیا, بلکہ سیف الملوک بھی لکھی گئی. لیکن اس کا جو راستہ ہے وہ جیپ کر کے وہاں سے جانا ہوتا ہے. تو میں دعا کرتا تھا کہ آج میں یہاں سے نیچے اتر جاؤں, دوبارہ میں جاؤں گا نہیں, کبھی زندگی میں کبھی نہیں جاؤں گا اگر یہ اس راستے سے جانا پڑتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ تقریباً آپ نے جانا ہے, اور وہ پرانی جیپس ہیں, اور ایک جیپ جس پتھر کے اوپر ہے, اور پتھر ہی پتھر ہے وہاں پر, اور اگر آپ کا ٹائر وہاں سے سلپ ہوا تو بس میرا خیال ہے ایک چھوٹی سی خبر آئے گی,
اس کے علاوہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کا کوئی سروائیو کر سکے. تو اگر تو ہمارے ہاں سیکیورٹی اس طرح کی ہو, انتظامات اس طرح کے ہوں کہ بڑا سیکیور رکھا جائے تفریحی مقامات کو, تو پھر تو ہم بڑے شوق سے, حالانکہ میں گیا تقریباً بابو سر ٹاپ تک گیا, وہاں تک روڈ بڑے زبردست ہے, کارپیٹڈ روڈز اور بڑا زبردست سب کچھ, لیکن میں نے وہاں پہ ایک ایکسپیرینس کر لیا کہ جہاں پہ وہ کہنا نہیں صاحب آپ وہاں پہ آپ اپنی گاڑی پہ نہیں جا سکتے, آپ کو جیپ پہ جانا پڑے گا, وہاں پہ نہیں جانا, جیپ سے جدھر جانا پڑے گا وہاں میں نے نہیں جانا. یہ میں نے پکا تہیا کر لیا تھا, کیونکہ میرا وہ ایکسپیرینس جو ہے, میں نے شکر کیا کہ میں نیچے اتر گیا ہوں, کمر میں درد اور وہ جو ہے نا جھٹکوں سے وہ بڑا مشکل تھا. تو یہ تھوڑا سا مجھے, میں اس میں ایڈ کروں گا, جو فارنرز ہیں نا وہ کیونکہ پچھلے 2-3 سال میں بہت آئے ہیں, وہ لوگ پریفر کرتے ہیں جیپس پہ وہاں پہ ٹریول کرنا مقامی لوگوں کے ساتھ, وہ ایڈونچر کرتے ہیں وہاں پر جا کر. میں نے ایک چیز دیکھی, میں 2 سال پہلے دیوسائی کی سائٹ پہ گیا تو وہاں پر بائکرز مجھے کچھ ملے, اور وہ بائکرز فیصل آباد سے آئے ہوئے تھے بائک کے اوپر, پورا ناران کغان پاک چائنا بارڈر دیوسائی وہ سارا بائک پہ ٹریول کر رہے تھے. تو وہ مجھے بڑے مزے کی اسٹوری سنا رہے تھے کہ ہم پہاڑوں کے اندر سے کراس کر کے بائک لے کے جاتے ہیں, اور ہم نے وہ جگہ کیپچر کی ہیں اور دیکھی ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا. تو اس کی خوبصورتی الگ ہے. اب کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر جیپس جاتی ہیں ناردرن ایریاز میں, ادھر کی خوبصورتی بہت ہے, اور وہ بیسکلی جو ڈرائیورز ہیں وہ ایکسپرٹس ہیں, اس لیے وہاں پر وہی جا سکتے ہیں. آپ اپنی گاڑی شاید ہی کوئی لے کے جاتا ہو, نہیں وہ راستہ, لیکن اس کو بنایا جا سکتا ہے, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایڈونچر کرنا پسند کرتے ہیں فارنرز, ان کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے جھیل سفر ملوک جانا ہے تو آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ وہ جیپ لیں اور اسی راستے سے جائیں, اور کوئی راستہ موجود نہیں, یا تو کوئی الٹرنیٹیو راستہ موجود ہو نا, تو آپ کہیں یار میں نے ایڈونچر کرنا ہے. اور اس میں یادر بھائی میں یہ بھی ایڈ کرتے چلوں بھی, لاسٹ منتھ آئی گیس مئی میں چترال گیا کیلاش جو چلم جوش فیسٹیول کے لیے. اس میں ایک چیز جو مجھے وہاں پہ نظر آئی کہ رہائش کے انتظامات بالکل ہی نہیں ہیں, اتنے مطلب گندے رہائش کے انتظامات. اور ایک چیز ہے, میں نے جب وہاں کے لوکل سے بات کی, انہوں نے کہا جی یہاں پر مطلب لوگ پہلے نہیں آتے تھے اب آتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ اب یہ چلم جوش فیسٹیول ایک قسم کا انٹرنیشنل فیسٹیول ہے, فارنرز بھی آتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہر سال جب یہ فیسٹیول ہونا ہے تو آپ اس کو کیوں نہیں بناتے. تو آئی تھنک ٹورزم میں بہت ہمارے یہاں اسکوپ ہے, لیکن اس میں نہیں ہے, وہ اس طرح نہیں کر رہے. یہ ناران کا غان اور بابو سر ٹاپ کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے باٹا کنڈی, میں وہاں پہ رکا, اور وہاں پہ بجلی نہیں ہے, آپ سگنلز مشکل سے ملیں گے آپ کو. اب پتہ نہیں پچھلے سال تک نہیں تھا. باٹا کنڈی جو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ نے دیکھے وہاں پر بہت سارے نئے ہوٹلز بن رہے ہیں. اب لوگ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں, لوگ جو اسلام آباد کے سائڈ کے لوگ ہیں یا لاہور کراچی کے, جو مری سائڈ پہ انویسٹ کرتے تھے نتھیا گلی, اب وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اسکردو میں, ہوٹلز بنا رہے ہیں نئے. باٹا کنڈی کے اب وہاں پر بہت سارے نئے ہوٹلز بن رہے ہیں, ابھی وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ابھی ناردرن ایریاز میں اب ایک کمی ہے, وہاں پر 3G 4G نہیں چلتا, اس کی کمی ہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی ڈیولپمنٹ کافی ہو رہی ہے, تو آپ کو آنے والے سالوں میں نظر آئے گا. ہاں یہ چاہتے ہیں, وہ بڑا اسکوپ ہے اس کا. اگر ٹورزم بہتر ہو تو پھر تو مطلب آپ اپنی گاڑی نکالیں اور چلے جائیں, 6 گھنٹے کا راستہ ہے. نارتھ میں کافی ادھر ٹریول کیا, سوری جی آپ پلیز. اچھا, نارتھ میں کافی ٹریول کیا ہے, کشمیر اور نارتھ میں, لیکن جو سب سے زیادہ اگر کوئی خطرناک قسم کا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے تو وہ تھا یہ جو یہ سری اور پائے کا جو راستہ ہے نا, شوگراں سے اوپر کا جو راستہ ہے, اس کے اندر شوگراں کا نام لیا, شو مارنا شروع. آپ دیکھو ادھر کے جو ڈرائیورز ہیں وہ جس طرح جیپ چلا رہے ہوتے ہیں اسپیڈ میں, میرے خیال میں 1 منٹ. اوکے گائز, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی ایم سائننگ آؤٹ. آج حسن ملک, انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے 10 سے 12. جا رہے جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ, جا رہے ہو تو سبھی نقش
मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस। Alright guys, welcome back once again. एक बार फिर से आप सभी लोगों को खुश आमदीद कहते हैं. This is FM 101 Channel Pakistan. You are listening the Eid special transmission with all of your favorite RJs right now in the studio. Except one, वो चला गया नहीं. यार क्या कर रहे हो? यार शुक्र है चला गया. सर आपने प्लान मैंने प्लान कुछ नहीं किया. बोले नहीं यार, एहसन मलिक तो चला गया यार, एहसन मलिक चला गया यार पार्टी. आप बोले हम बोले आपको बोलने देते हम. जी सर प्लीज. माइक 6 ऑफ है. Yeah, there you go. ये नहीं, ये मेरा माइक नहीं, मेरा तो ऑन था, मेरा फोन नंबर पे था. चले आप अच्छा बोले प्लीज. जी जी मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोलना है. आप बोले ये सारे जो बोझो हम सारे जी जी सब यार मुझे मेरा एक मिनट माइक बंद करें, मुझे चिप्स खाने दे. आप सारी खा गए हैं, नहीं, कुछ ठीक है, मुझे सुकून से खाने दे. आप लोग, मैं उधर लगा हुआ, आप पीछे खाई जा रहे हैं. पता है कितने आप तमीजदार हैं. कोई हाल नहीं, कोई याद नहीं पता है आपको. हसनैन भाई आप कुछ बात कर रहे थे. मैं सुनने वालों को बता दूं कि यार एहसन मलिक वाकई 2 बजे इन्होंने जाना था. हाँ. और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे और मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट पे रुके. थैंक यू वेरी मच. वो भाई ने जाना 12 बजे जाना था. 12 बजे जाना था. नहीं थैंक यू वेरी मच. आप वाकई जाना चाह रहे हैं तो आपके कहने पे नहीं इंशाल्लाह 2 बजे साइन आउट करते हैं. मैं भी ये यार आप तो नहीं जाएंगे प्लीज. यार नहीं, मुझे वाकई काम है. मुझे हसनैन हमारी क्या डिस्कस हुई है पहले बताएं. हसनैन क्या डिस्कस हुई थी? चलो 2:30 बजे. और यार यार उसको पता कि जाना है मुझे. उसको हसनैन मलिक को हसनैन रजा को पता है कि आपकी घर में कितनी इज्जत है. वो खुश हो रहे होंगे जो मैं चला गया वो आएगा. कोई हाल नहीं. नहीं सजाद भाई मुझे बताया, मुझे बार बार हसनैन मलिक क्यों कह रहे हैं? नहीं यार ये थोड़ा सा आई एम सॉरी. मैं एहसन मलिक और हसनैन रजा को मिक्स कर रहे हैं. नहीं मैं मिक्स नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे से ये गलती हो जाती है. वो क्या था नाम, वो काशिफ अनवर,
اس کا میں نام ہمیشہ کاشف انور اچھا اچھا کل پرسوں کوئی ابھی 5-7 دن پہلے طارق صابری اور کاشف انور مجھے ایک ہی جگہ پہ دونوں ملاقات ہوگی ادھر وہ ایک پروڈکشن ہاؤس میں ٹھیک ہے اور کچھ ڈرامہ وغیرہ کی میکنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ اتفاق سے ملاقات. صاحب جی کو ڈرامے میں رکھ لیا ہے؟ نہیں وہ پروڈکشن کو دیکھ رہے ہیں. اچھا پروڈکشن کو نہیں ڈرامے میں نہیں رکھتے. نہیں اگر آپ اس کی بات کرتے کہ یار اس کو ٹراما سینٹر میں رکھ لیا تو بات آنے والی ہے, ڈرامے میں نہیں رکھ سکتے. لائک سیریسلی کمبائن شوز کے اندر اگر میرے خیال میں سب سے زیادہ میرے سامنے میرا کوئی میرے خیال میں 4 سال کا ایکسپیرینس ان کمبائن شوز کا رہا ہے شیخ صاحب کے ہوتے ہوئے. میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر اٹیک ہوئے توپوں کا منہ کسی کی طرف تو طارق صابری تھا. وہ سائڈ کے اوپر بیٹھ گیا, ریکارڈ ٹوٹ گیا ناراض ہو گیا ایسے. نہیں خیر وہ اور بات تھی, وہ مائک شیئرنگ ایتھکس کی بات تھی اور کچھ نہیں تھی. یو آر سو لیتھل. مطلب میں اب کچھ اصل میں مسئلہ یہ کہ اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, آپ کی تعریف بھی نہیں کر سکتے. مسئلہ ورنہ ٹیبل چینج ہو جائے. نہیں یار تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا یہ شکل میں. تو بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے کہ عاطر بھائی ابھی کچھ کہہ رہے تھے کوئی وہ بڑا اچھا ٹاپک تھا ایسا. جی بالکل آپ کا بھی ایکسپوجر ہوگا لیکن اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو جو آپ نے کہا کہ یار اس میں پرابلمز ہیں اور وہاں پہ جانے سے تھوڑا سا گریز کریں. دا ون وے از کہ وی شوڈ ویٹ فار دا نیکسٹ 5 or 6 years. لیکن سیر کا جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ جیسی بھی جگہ ہے آپ کو سیر کرنی ہے آپ سیفٹی میجرز کر کے یار اس کو انجوائے کر لیں جیسے بھی. نہیں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گریز کرے. ان دنوں میں خاص طور پہ جب سب لوگ نکل جاتے ہیں تو عید کے موقع پہ میں تو احتیاط کرتا ہوں کہ ہم لوگ انتظار نہیں کر سکتے. ہاں اس میں دیکھیں اگر تو بیچلرز ہم لڑکے جا رہے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن فیملی جب ساتھ ہو نا اور پھر آپ کہیں اسٹک ہو جائے تو وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ فیملی لے کے؟ نہیں میں تو کبھی میں نے یہی تو عرض کیا کہ میں تو ہمیشہ پورا پلان کر کے پورا دیکھ کے اور وہاں پہ پہلے سے بکنگ کروا کے ہوٹل کی پھر جاتا ہوں کہ کہیں پہ میں اسٹک نہ ہو جاؤں. میں بڑے یہ پچھلے دنوں معاملہ ہوا جو مری کا. نہیں آپ سوری رسک ٹیکنگ نہیں بالکل رسک نہیں لیتے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات ہوں, سوری میں ایک بڑے مزے کی بات ہوں, پھر دوسروں کی فیملیز کے میں کس طرح کی ایک دفعہ کیا ہوا دکھی آدمی ہے نہیں میں نے نا میں براڈ میں تھا تو ایک بیچ پہ وہ کرتے ہیں وہ پیراشوٹ کے ساتھ پیراسیلنگ. تو میری نا والدہ کی کال آ گئی اور میں نے ان کو دکھایا ویڈیو کال پہ کہ ابھی میں یہ کروں گا. تو انہوں نے مجھے کہا یہ نہ کرنا. اب ماں کا دل تو ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں کرنا. میں نے یقین کرے نہیں کیا. میں نے اس کو ایک اشارہ سمجھا. آپ کہیں گے بڑی معصوم سی بات ہے لیکن میں نے وہ نہیں کیا. ایون وہ مطلب ایک اچھا کنٹری تھا جہاں پہ سیفٹی میئرز بھی پورے ہوں گے. آپ نے صحیح کیا. آپ یہاں پہ گئے تھے سیف الملک پہ تو آپ کی کمر ٹوٹ گئی تھی. آپ صحیح بات ہے جاتے تو آپ فوت ہو جاتے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ بچانے والی وہ کہتے ہیں نا سفر میں عین ممکن تھا میں خود کو چھوڑ دوں لیکن دعائیں کرنے والوں کا سہارا ساتھ رہتا ہے. نہیں کون سا ملک تھا وہ جہاں پہ؟ تھائی لینڈ. آپ تھائی لینڈ میں بھی جا کے پیراسیلنگ نہیں وہ میں سیدھا پکڑ گیا تھا. بینکاک میں مجھے کسی جیسی نہیں ہے. اچھا نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آدر بھائی بات ہو رہی تھی کہ عید کے دنوں میں لوگ ٹریول کرتے ہیں. اصل میں اتنے لمبے ٹورز پہ لوگ موسٹلی گروپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو گروپ کے ریٹ سستے ہوتے ہیں ایکچولی آج کل کی عید پہ ڈیٹ. تو شاید لوگ اس لیے بھی زیادہ ٹریول کر لیتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ جو گروپ 28,000 میں جاتا ہے وہ شوق کرنے والے آدمی جو ہے نا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. یہ سائن ٹائپ آدمی یہ بالکل اکیلے جاتے ہیں. یہ بالکل بہترین بات ہے. اور چلیں دیٹس ریلی نائس. باقی جناب چونکہ ہم جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا وی ول بی ٹاکنگ مور اباؤٹ آل دا تھنگس وچ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں بہت ساری جگہیں ڈسکور کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں سجاد بھائی جو بات کر رہا تھا نا کہ سیفٹی میئرز اگر پوری ہو نا تو پھر آپ بڑے شوق سے جائیں. اور وہ ان دنوں میں جو ہے وہ میں کہتا ہوں تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. کچھ مطلب فیملی کے ساتھ نہیں. یہ جو جولائی اور اگست کا مہینہ ہے نا یہ میری رہی اس میں واقعی تھوڑا سا خیال رکھنا. کچھ مطلب آپ کچھ بھی نہیں ہوتا. او بھائی بات کر نہیں وہ تو پھر آپ سیفٹی میں آپ روڈ کراس کرتے ہوئے بھی کچھ حادثہ ہو سکتا ہے. کر لو آپس میں بات کر لو. ہاں سڑک پار کر لو. یہ کرنا بیٹھا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے جانے کا اگر کسی کو بھی ہمارے ہاں یہ جو ہیلتھ ٹیپس ہیں ان کے اوپر لوگ کام نہیں کرتے. اپنے آپ کو ان علاقوں کے لیے چلنا پڑتا ہے. آپ گاڑی میں جائیں جیپ میں جائیں ٹائم آؤٹ ہوتا ہے. سونا جاگنے کے ٹائمنگز نہیں ہوتی تو لوگ جو ہے نا اپنی ہیلتھ کیئر نہیں کرتے. آپ کو
آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ ایکٹیولی جا کے سجاد بھائی پارٹیسپیٹ کریں. کچھ لوگ عطاباد لیک جو ہے ادھر سامنے بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں. اب ایک نئی چیز آ گئی ہے, کچھ لوگ اب ٹک ٹاک پہ ساری ویڈیوز آتی ہیں, عطاباد لیک کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں وہ پہاڑوں کی ٹاپ پر جا کر 3 گھنٹے ہائیک کر کے اوپر سے نیچے نظارہ انجوائے کرتے ہیں. اب یہ آپ کی چوائس ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. یس ایسا ہی ہے. احسن بھائی آپ کوئی بات بتا رہے تھے اس ٹائم پہ جب ہاں وہ اس ٹائم پہ میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک باقی سارے ایریاز میں کیا, لیکن میرا کوئی اس طرح کا کوئی عجیب و غریب ایکسپیرینس نہیں ہوا. لیکن آپ نے جیپس کی اس ٹائم پہ بات کر رہے تھے اسپیسیفکلی, وہ اتنا عجیب و غریب قسم کا وہ راستہ, آپ لوگ آئی ایم شیور کہ آپ سارے ہی وزٹ کیا ہوگا آپ سب لوگوں نے. وہاں پہ بیچ میں ایسے بھی کوئی جگہ آ گئی ہے جہاں پہ وہ جیپ کا آدھا ٹائر جو ہے وہ اس سے باہر تھا, اور وہ اس کے اندر 60 70 80 کے اوپر وہ جیپ چلا رہے ایسا ہیں. لگتا ہے گئے نیچے لٹرلی وہ ایسا کئی دفعہ فیل ہو گئے بھائی یہاں سے گئے, لیکن وہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ, لیکن الٹیمیٹلی ان روڈز کو تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے. اب ہم دیکھیں کہ یہ جو بچے نکل آتے ہیں 14 اگست پہ یا عید پہ اور وہ ون ویلنگ کرتے ہیں, وہ سارا کچھ وہ بھی ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں, لیکن حادثہ ہوتے ہوئے تو 1 منٹ نہیں لگتا. عاطر بھائی بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹ جیسے میں ابھی چلم جوش فیسٹیول کے والے سے بات کر رہا تھا, تو سید آباد سے آگے آپ اگر آپ نے ٹریول کیا اس سائڈ کا تو وہ آپ جیپس پہ ہی جاتے ہیں. تو جس جیپ میں موجود تھا اس کی ہینڈ بریک بھی خراب تھی, تو اس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا کہ جیسی گاڑی پیچھے آتی تھی تو وہ بھاگ کے اینٹ رکھتا تھا اس کے نیچے. سو اگر وہ کچھ سیکنڈ بھی ڈیلے ہو جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اور حسنین بھائی ابھی آپ نے ایک بات کی کہ 3 گھنٹے ہائیک کر کے آپ کو اوپر جانا ہے, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اتنی دور چلے گئے ہیں تو یو شوڈ ڈو اٹ. مطلب آپ کو پسند ہے ہائیک یا نہیں, آپ کر لیں, کیونکہ دوبارہ آپ آل دا وے کہاں آئیں گے 9-10. دیکھو ذیشان, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہائیک پسند ہے. وہ اب میرے اپنے کچھ دوست ایسے ہیں وہ بہت زیادہ ہائیک کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, رننگ کرتے ہیں. ان کو گاڑی پہ ٹریول مطلب کہیں چلے جائے تو وہ کہتے ہیں وہاں پر واک ہی کرنی ہے. اب میرے ایسا بندہ نہیں کر سکتا, میں تھک جاتا ہوں. اب بہت سارے لوگ ناردرن ایریاز میں آپ جاؤ تو وہ جگہوں کو ڈسکور کرتے ہیں, اور یقین کرو کہ جب سے میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں نا کہ عطاباد لے کے جو اوپر پہاڑ ہیں ادھر سے جا کے نیچے ویو جو آتا ہے, میرا بڑا دل ہے اس دن سے کہ میں بھی ادھر جاؤں. تو میں بھی شاید میں کبھی خود بھی کوشش کروں. اور یہ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ عطاباد لیک بھی ایز این انسیڈنٹ وجود میں آئی ہے نا, گلیشیئر پگھلا تھا, اور سردیوں میں پورا گلیشیئر وہ بن جاتا ہے اور گرمیوں میں وہ پورا پگھل جاتا ہے. چلیں اٹس ریئلی نائس. اچھا اسلام آباد کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل جیسے بھی بہت سارے لوگوں نے, اب ظاہر ہے آج تو قربانی میں بزی رہے, کل باربیکیوز وغیرہ کے لیے نکلنا ہوگا, تو اسلام آباد میں کہاں جایا جا سکتا ہے؟ اسلام آباد میں تو زیادہ تر باربیکیوز وغیرہ جو ہیں وہ لیک ویو پارک میں ہوتے ہیں. دوسرا وہ کیا ہے مارگلا ہلز پہ ڈی سی نے منع کیا ہوا ہے آئی گیس. ہاں وہ اگر کوئی فائر وغیرہ کوئی مسئلہ نہ, لیکن وہ ایک کیوز ہے, اللہ دیتا کیوز, بدا کیوز, وہ بڑی زبردست جگہ, مجھے بڑی پسند ہے. راولپنڈی اسلام آباد اسپیشلی یہ اتنی بلیسڈ جگہ ہے نا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کتنی ہی جگہیں ہیں. آپ ڈسکور کرنے لگے ہیں, اس کو وزٹ کرنے لگے ہیں, تو آپ کو میرا خیال ہے اگلے 2 سال میں آپ ایون وہ نیلا سانڈ ایک جگہ ہے بالکل مارگلا ہلز کے, وہ بڑا خوبصورت وہ ہے. آپ ٹریک کے اوپر چلے جائیں, وہاں پہ انہوں نے ٹریلز کے اوپر جگہ بنی ہوئی ہے. راول لیک پہ وہ از ویری رائٹ, وہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے, اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک ڈائنو ویلی بھی بنی ہے ریسنٹلی, وہ سنا ہے بہت, اور وہاں سے آپ آگے جاتے جائیں تو بڑا کچھ آتا ہے. میں نے آبشار بھی دیکھی, ہائی لینڈ, اور آپ نے آبشار دیکھی ہے. جی آپ دیکھیں وہاں سے وہ ایک راستہ جاتا ہے, وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اب تو وہ گاڑیاں بھی جاتی ہیں, وہ نتھیا گلی تک جاتا ہے. اور وہی سے ایبٹ آباد وغیرہ. یس بہت کمال کی جگہ ہے, بہت کمال کی جگہ ہے. ایک ٹریلز یہ ہیں, ایک اوپر ہے جو سلطان پور جاتے ہیں, وہ ڈیم کی طرف جاتے ہیں, وہ ٹریلز ہیں. اس ٹریلز پہ لوگوں کو آپ یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے ایک ہی پہاڑ ہے, لیکن منال تک اس میں 5-6 پہاڑیاں ہیں. ایک کو کراس کرتے ہیں, وہ بات پھر وہی سید حسنین والی آتی ہے کہ چلنے کا شوق نہیں ہے یا ہائیک کا شوق نہیں ہے. اگر آپ جائیں تو ایک پہاڑ اتریں, پھر چڑھیں, پھر اتریں, پھر تب منال آتا ہے. تو بہت ساری اچھی جگہ ہے. میرا تو یہ ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ ون شوڈ اور ایوری شوڈ اسپیئر ٹائم فار ہیم اور ہر سیلف. اور اس کے علاوہ سر ایک اور بڑی اچھی جگہ ہے, یہ آپ جائیں بری مام سے بالکل ساتھ, شاہدرہ, نہیں شاہدرہ نہ سر, وہ بڑے مزے کی جگہ ہے. نہیں یاد بروتی جہاں پر نہیں چلا بھی کاٹا تھا انہوں نے. اچھا وہ اوپر کبھی آ جائے گی, ابھی ذہن میں آ جائے گی. امام سے اوپر ہے لوہے دندی, وہ بڑی اچھی جگہ. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پلیز لوہے دندی سے اوپر بھی ایک جگہ, جی وہ جہاں پر وہ بھینسوں, جہاں کے وہ جو مت بنی ہوئی ہے, جو کہتے ہیں کہ جو بھینسا ہے وہ پتھر کا, وہ اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جاتے ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے, لیکن وہ جگہ بہت اچھی. اچھا ریسنٹلی میں نے سر پیالے بھی ادھر ہی ہے, پیالہ بالکل بڑی ماں کو بالکل ساتھ نا اسپیشل جگہ ہے, بلکہ اس میں تو مطلب پہاڑی کے
शुरू में एक प्याला है, दैट इज प्लेस यहाँ पे लोग नहाते हैं, वो- फिर बीच में है, फिर उसके ऊपर टॉप पे वो 3-4 बिल्कुल बिल्कुल जो है ना जिशान, आप तो नहीं गए मैं हो। बिल्कुल गया हूँ सर, मैं गया हूँ। दूसरे तीसरे यार पे वो मैं भी बिल्कुल वो जो जहाँ ठंडा पर वो यख पानी। भैंसे तक है मैं ना वहाँ ना पे ना गया। वहाँ नहीं, नहीं, वो आपने प्याला देखा? प्याला क्यों मशहूर है? नहीं, प्याला प्याला इसलिए मशहूर है कि उसकी चट्टानों के अंदर जो है ना पानी जमा हुआ है, वाह वाह और इतने छोटे छोटे तालाब भी नहीं है, बिल्कुल तालाब सही। से छोटी जगह है, छोटी जगह। और वो क्या कहते हैं उसको यार, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो कच नीला पानी, आपको लगेगा Crystal कि clear। क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, आपको लगेगा कि यार मैं कहीं ऑस्ट्रेलिया में। और ये किस साइड और पर रास्ता ये बिल्कुल बड़ी माम के हिसाब है यार, मैं तो लास्ट टाइम भी बात मैं कर अभी रहा था। ऑफ एयर आपसे ये दोबारा रास्ता इसलिए पूछूंगा कि जब हम कोई 20 साल के मैं थे भी ना, परसों, तो हम सारे गए थे। और अलाउ करते हैं वहाँ पे नहाना वगैरह सब? ऑब्वियसली हाँ, हफ्ता पहले हम हाँ, गए हैं, उन सारी लोगों को पता ही नहीं है भाई यार। लोग गए थे हम लोग, बल्कि मैं तो सर भी मैं बात करता ट्रिप्स की, आपने पहले बात की थी, मेरा शुरू से हमेशा से एक शौक रहा है, हम सारे के सारे जितने भी, जैसे आपने बात की प्याले की, अब देखिए हमने बैठे बैठे प्लान बना लिया, अब ये प्लान भी बन सकता है कि हम ये प्लान करें अब मैं आप- और हम साथ चलें, जो जब बैठे हैं आपकी- एटलीस्ट। जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो मैं इसमें लाइटर नोट पे एक चीज आपको शेयर करूंगा। होगी खत्म सर, होगी खत्म। जी हम कोई 19-20 साल के हुए ना, तो हमारा 4-5 बंदों का एक लड़कों का ग्रुप बन गया, और हमने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम नहीं बनाया बल्कि अभी हम मोहल्ले में ही घूमते फिरते थे, तो हमें एक आदमी बहुत तंग करता था, तो हमने जो है ना उसका मुर्गा चुराने की एक स्कीम बनाई। वो हमने कोई 3-1 हफ्ते जो है ना वो एहसन मलिक, उसको क्या कहते हैं यार, आंख रखना मुर्गे के ऊपर, हमने मुर्गे के ऊपर आंख रखी। मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं रखी। काफी देर से तो पंच आया ही था। हमने वो मुर्गा चुराया, अच्छा। उसको ज़बह करवाया, अच्छा, उसको साफ करवाया, फिर हम मोटर बाइक पे प्याला गए, अच्छा वहां पे नहाए, और उसको हमने एंजॉय किया, और फिर वापस अब आए। यकीन नहीं करेंगे साहब, इतनी प्यारी जगह है, अच्छा वो साथ ना नहीं, अब ये एक KFC बनी हुई है, बिल्कुल ये नया ये प्याला है, सामने एक KFC बनी है, अगर वहां पे आप बारबेक्यू करना चाहते हो, लाइक इफ यू वांट टू कुक एज वेल, आप वहां पे खुद कुक भी कर सकते हो, बल्कि लोग क्या करते हैं आजकल, प्रॉपर टेंटिंग कर रहे हैं वहाँ। यार भाई 2 टिकटा दे दे यार। ठीक ठीक साथ चलते हैं यार, बहुत साथ कमाल भी की जगह है प्लान यार, कर लें, बहुत कमाल की। शाम को अच्छा, प्लान कर अब- लें, हमारे अब चलना पड़ता है वहां पे। चलना पड़ता है। असल में ना आजकल क्या है, आजकल जो पहला प्याला है ना वो बेसिकली खुश्क है, वहां पे पानी नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको फिर स्टेट ऑफ दूसरे तीसरे प्याले तक पहुंचना What पड़ता है। I remember कि हम कोई आधा पौना घंटा चल के और ऊपर कितना बिल्कुल। हाइक है पहले से दूसरे नहीं, प्याले नहीं, तक? कुछ खास नहीं है, असल में ये है कि वो स्टीप बहुत है, लाइक प्याला इज बेसिकली 2 पहाड़ों के बीच में जगह है, वो बड़े बड़े पत्थर हैं, तो वहां पे आपको ये कि बस हाइकिंग के लिए थोड़ा सा स्ट्रेट वे नहीं, एक रास्ता बना होता है, उसमें नहीं, उसमें बड़े बड़े पत्थरों पे चढ़ के जाना है। और जाना आपको फ्रेंड्स के साथ ही चाहिए, लाइक फैमिली वाला? नहीं, नहीं, family- फैमिलीज अभी नहीं। अब नहीं है, क्योंकि पहले जब तक ये इतना फेमस नहीं था तो यहाँ लोग ज्यादा जाते नहीं थे, अब आप वर्किंग डे में भी हो जाओगे, अब नहीं होता ना संडे अच्छा। उसमें, और गर्मियां भी हैं तो अभी मैं मंडे को गया था ये रिसेंटली, डोंट टेल मी यार। तो हाँ मैं आपसे रास्ता पूछूंगा, हम 10 दिन के बाद हम प्लान कर pictures लेते जो है हैं, वो हमें कोई अच्छा, मसला नहीं इस है, तरह की जगह सैदपुर टोटल village में भी 45 है। मिनट बिल्कुल प्लान वहाँ करते पर- हैं, सजाद भी कोई मुर्गा तो नहीं चोरी करना। मुर्गा तो नहीं चोरी करना, किसी और भी आंख से रखी हुई आपने। मुर्गा चोरी कोई करता मुर्गा है नजर में इस जगह से? है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस होता जरूर बताता, एक्सपीरियंस होता सर। इसको एक्सपीरियंस मुर्गियों का देख ले कहीं अंडे वाली मुर्गियां तो नजर न लगी मार लगे, तो प्लान करते थे यार। मुझे भूख लगी थी पहले, पर आपने इतना माशाल्लाह सा है कि मैं आई एम टोटली गेटिंग, क्योंकि मैंने खाना खा के भी और नहीं अच्छा आया। हुआ ना कि आप गए नहीं, देखें मतलब We have a मैं nice time. पहले बोला बड़ा कि मजा मुझे आया। बहुत मजा आया माशाल्लाह, और कुछ टाइम पहले तो बहुत मजा आया, हाँ। तो हमने बहुत इंजॉय किया, और ये चला जाएगा फिर ठीक है। अच्छा इसने अजीब मजाक में है ना भाई, और यार हॉट सीट के ऊपर जो बैठा होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर उसको कोई शूट को गोली भी लग जाए ना वो जा नहीं सकता है, तो इन्हें एकदम ही जवाल हो गया। वो यार उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, वो हो गया आपका प्रोग्राम मैनेजर सुन रही होगी तो मैं बैठ हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं बैन हूँ कोई मसला नहीं है। आप सुनाए जैसे ठीक है। आपका देखिए एहसन मलिक में हमारा दिल है। नहीं सर, माइक देखिए- शेयरिंग एथिक्स का मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है, और मुझे पता है कि उसमें क्या गलत था, ठीक है, तो मैं इंस्टेड ऑफ के लाइव में बोलता तो मैंने जो सही समझा वो मैंने वो किया। वेरी रेट। ठीक है? वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पूरी टीम की तरफ से भी हम आपसे सॉरी नहीं सर, आपकी बात ही ओ, नहीं। आप तो खूबसूरत इंसान है। सर पता है दिल धड़कता है साहिल यार। ये जो चीजें हैं ना ये याद रह जाती खूबसूरत नहीं है। हाँ, साहिल थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो हाथ बांध के पीछे बैठा हुआ था, मैं हुई ही नहीं किसी चीज में। चले कह रहे हैं। मैं इसलिए- आज की मीटिंग का एक फायदा हुआ कि हम प्लान कर रहे हैं,
प्याले जाने का। आप लोग प्लान करें, और मुझे लगता है कि आज यहाँ पे रुकने का मकसद भी क्यों कहीं निशान चल नहीं रहा है? close हुआ। बिल्कुल, तो हम लोग anytime, प्लान करेंगे। anytime। इतनी हाइकिंग भी नहीं है, मतलब नॉर्मली ये सैयद हसनैन को हम चला लेंगे। मैक्सिमम अगर आप कर लें तो 45 मिनट्स मैक्सिमम है सेकंड प्याला तक पहुंचने के लिए। इतना गहरा भी नहीं, मतलब यू नो आप समझ एक पॉइंट रख लेना जहाँ पे इकट्ठे होना है, देन फिर आगे इकट्ठे हाँ, चले बिल्कुल जाते ठीक हैं। है। क्योंकि रास्ता तो अच्छा, ये- सबसे किसी को अच्छा भी पॉइंट ऐसा- पता है खड़े होने के लिए? हाँ इंशाल्लाह। रेडियो पाकिस्तान के बाहर से हाँ हाँ हम यहाँ से आदिर बिल्कुल, हाँ हाँ गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर देंगे, कोई नहीं, गाड़ी वो में चले- बरी माम की बैक साइड पे पार्किंग है, वो उधर ऊपर वहाँ जाने भी के कर लिए सकते हैं आप। वहाँ पे वो सेफ पार्किंग है, वो चार्ज करते हैं और वहाँ पे हम पार्क तुझे करते पॉइंट बताएंगे, तूने वहां पे हमारा इंतजार करना है। हम तुझे बुला नहीं मैं आ जाऊंगा, कोई ऐसा मतलब हाइकिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाइकिंग का तो कोई ऐसा मसला नहीं। और वो बरी माम की ना थोड़ा सा वो जो दरबार बना हुआ उससे पहले एक रास्ता बैक साइड पे जाता है, वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है, जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं वो नीचे पार्क करें। वर्किंग एरिया वहाँ पे लोग आते हैं तो इतना मसला नहीं होता। मैं बिल रास्ते वहाँ पे में गया, पार्क कर सकते हैं हम तो मैंने गाड़ियाँ। गाड़ी कभी पार्क ये की। सीधे रास्ते से नहीं गया, हमेशा बैक साइड पे चीज बनी हुई है, वहां से रास्ता निकलता है, चोरों वाला रास्ता। तानू तो बाबा पता है ना, कट्टे ही सांस बिल्कुल जाएंगे। चलो यार, डन हो गया निशान। डन हो गया साहब। जब भी डन करें उसको मुझे बता दीजिएगा और फिर हम चले जाएंगे। बल्कि बेशक आप ग्रुप बना लें एक और उसमें ही बता दीजिएगा कोई ठीक है, आप लोग बताएंगे क्या कब अवेलेबल हैं। हाँ हम वर्किंग डे में करेंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें रश कम होगा, लोग ज्यादा नहीं होंगे, हम इजीली एंजॉय कर वर्किंग पाएंगे। डे में सारों के लिए इशू हो आप जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में। रिसेंटली अवेलेबिलिटी का इशू हो जाएगा। आपका एक छोटा सा काम है, इफ यू डोंट Please. गेट योरसेल्फ बॉदर, आप हमारे नंबर तो होंगे सारों के पास, आप हमें एक मेल जनरेट कर देंगे, मैसेज जनरेट कर देंगे, कॉल कर देंगे ठीक है। कि यार किस दिन चलना है और जो आपकी अवेलेबिलिटी है, ठीक। तो हम उस तरीके से अपना प्रोग्राम मैनेज कर लेंगे। मैनेज Done. कर लेंगे। Done. ठीक है, और फॉलो हमें अगर अप। प्रेफर करना है टाइम तो हम दोपहर का करेंगे, ठीक है, ताकि हमें वहां से हम वापस पहले डे आके, डिसाइड करेंगे। हाँ, फिर लाइट में हम वापस आ लाइट जाएंगे। मगरिब तक हम वापस आ जाएंगे। नो मोर देन 45 मिनट्स हमें जाते लगेगा। हाँ इतना ही लगता है। कॉलेज वाले इंटरेक्शन कोई सर वो एक्चुअली गुफ्तगू इतने मजेदार चल रही थी तो मैंने मतलब हम भूल ही गए। कॉल आ तो रही है। कॉल्स तो कंटिन्यूसली आ रही हैं सर। तो बस ले लेते हैं, कॉल 2:15 हो गए। अच्छा बिफोर यू जस्ट टेक सम कॉल सर, आपकी Sir, जो है- thank you very सर, much कि बहुत आपने अच्छा लगा फोन- सर, थैंक यू सो मच ईशान भाई। नहीं हम 2:30 बजे सारी मैं तो देखिए समी, आपकी जरूरत है इनको और नहीं शान मेरे भाई, इसकी तो जरूरत किसी को भी नहीं है। वो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 2:30 बजे तक वो बैठ गए। नहीं सर प्लीज 2:30 तक बैठते हो रहे यार सर प्लीज थैंक ये यू 2:30 तक बैठ तो यार 15 मिनट रह गए हैं, प्याले में इंशाल्लाह 15 मिनट में कॉल लेते हैं बस निकलते हैं। हाँ हाँ सब साइन आउट कर लेंगे 15 मिनट के बाद। हाँ ऑब्वियसली सर आप कंटिन्यू नहीं, करेंगे। नहीं, सारे ये हुआ है। हाँ ठीक है सो ये मामला चले, एक फायदा तो हुआ कि जो प्याले प्याला का है, हमारा डन हो गया इंशाल्लाह। प्याले का जो है वो डन हो गया। एक से आपका तुम्हें क्या हाँ एक सेकंड। ओके कॉल जी कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वकास सती साहब, कैसे हैं? आपको ईद मुबारक हो बहुत बहुत। वकास मसीह। अच्छा वकास मसीह साउथ साहब, कोरिया से आते हैं। वकास आते हैं साउथ कोरिया से। मैंने परसों भी कॉल की थी, आपने वकास मसीह की जगह वकास सती कहा था। परसों तो मैंने प्रोग्राम ही नहीं किया भाई, कोई और होगा। अच्छा, और चलें वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो सर। और कैसा मौसम है आपकी तरफ? बादल छाए हुए हैं सर जी अभी तो। बड़े आपने रोमानवी अंदाज में कहा है बादल छाए हुए हैं। ये साउथ कोरिया से फोन करते अच्छा, नंबर तो हाँ कराची जी। हैं। ओ भाई, कराची आ गया। नहीं कराची नहीं है सर जी, कोरिया है अभी तो। वो कई दफा हो जाता है, कॉल आती है वो पाकिस्तान के नंबर से। अच्छा। और सर क्या कहना चाहेंगे? लोग सुन रहे हैं आपको, पाकिस्तान सुन रहा है आपको, बताइए, हुक्म कीजिए। सबसे पहले तो मैं सबको, तमाम लिसनर्स को ईद मुबारक कहूंगा। खैर मुबारक। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि अपना ख्याल रखें। मैं अभी सुन रहा हूँ कि फिर कोविड-19 जो है वो काफी जो है पीक पे जा रहा है। आप पिकनिक मनाएं। अब अभी बता रहे थे इस्लामाबाद के हवाले से, हाइकिंग के हवाले से, तो मैं सबसे कहूंगा आप जाएं, जरूर जाएं, लेकिन ख्याल रखें। खास कर ये कि मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद में था तो हम, मेरे दोस्त ना, हम सब जाते थे, ईद के तीसरे दिन निकल जाते थे घूमने के लिए। लेकिन होता ये था, जाते वक्त तो हम चले जाते थे, लेकिन वापसी पे ट्रैफिक का जो बुरा हाल होता था, फंस जाते थे। तो थोड़ी सी लापरवाही से लोग, हल्की सी लापरवाही से, मतलब ये ना,
थोड़ा वेट नहीं करते थे और रोड सारा जाम हो जाता था, और सिर्फ 2-3 लोगों की गलती की वजह से घंटों तक ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। वकास भाई बात करना चाह रहे हैं। वकास चाचा और कोई गाल आते जाते यार ये शो है, पता नहीं की हो गया यार। क्योंकि मैंने जब से मैं यहाँ कोरिया आया, मैं लोगों में देखता हूँ, पाकिस्तानियों में, अपनों में, और यहाँ से मैं कहता हूँ यार कितने बेवकूफ लोग हैं यार। मतलब रोड दूसरी साइड था, बिल्कुल खुला है, मजाल के कोरियन इधर उधर होके चला जाए, उसी लाइन से लगे ना कोई हारन बजाएगा ना कोई कुछ करेगा, ते सारे वेट करन डे जो चली जी ट्रैफिक चल ही पैना ना, ते साडे पाकिस्तानी मार मार हारन पागल कर देंगे। नहीं यार तो पाकिस्तानी है सीधा। वकास जब आप गए थे तो आप भी तो बेवकूफ ही आदमी थे ना। मैं तो अभी भी कहता हूँ, जब चीजें वो एनालाइज करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार किसी जी हरकत कर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, चलता है ऐसे, विद द पासिंग ऑफ टाइम चीजें ठीक होती हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं, अगर जो नहीं हो रहा कम से कम अपनी एंजॉयमेंट तो नहीं भूलनी चाहिए ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया ब्रदर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। कुछ मजीद कॉल्स लें या? हाँ जी, नहीं अस्सलाम वालेकुम कॉलर तो नहीं ऐसे होंगे ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? आप सबसे सीनियर हूँ। अच्छा चलें, सबसे सीनियर है। जी प्लीज, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मेरे पहचानने वाले की तरह बोल नहीं रहे। बोले उन्होंने हाथ के इशारे से आपकी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। वो कह रहे वो नजर नहीं आता, वो अलग बात है। बाहर चले जाने दें आगे। अच्छा, वैसे तो सबको ईद मुबारक, और बड़ा अच्छा लगा, मतलब इतने अरसे के बाद हमने अच्छा वाला कंबाइंड शो सुना। अच्छा वाला कंबाइंड, आपको मजा आया? हाँ जी। क्या अच्छा था इस प्रोग्राम में? मतलब वहां तक तो नहीं पहुंच सकते जहां तक वो आर्टिस्ट थे, लेकिन थोड़ी उसके बाद अच्छा लगा, इतने 5-6 लोग इकट्ठे हुए। आप चाहते हैं ना ऐसे प्रोग्राम होते रहे? हाँ, होने चाहिए। चले, जबरदस्त। मेरी तो, मैं तो सदफ के पीछे पड़ी रहती हूँ। अच्छा, सही, मेहरबानी। और सिजाद साहब से पूछना है। जी बोले मरे बोले। वो सबको इसी तरह तंग करते रहते। अब मैंने क्या तंग किया है साहब साहब? मैंने ना आपको तंग किया है, ना आपकी सहेली को तंग किया है। छोटे से अब बड़े हो गए आपकी बातों से, हम नहीं तंग पड़े जिंदगी में। ओ यार आप बड़े हो गए, मैं जब आया था तो तुम कॉल करती थी, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ यार। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना है कि देखिए, शेख साहब ने कहा जब मैं प्रोड्यूसर बनना आया तो साइमा आफ्ताब की पहला फोन मुझे आया था। हाँ, ये तो है। तो शेख साहब रिटायर हो गए तो मैं आया था। जी आपने पूछना था। जी क्या पूछना था आपने साइमा? हाँ जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ठीक है। माशाल्लाह आज भी हमने उन लोगों को फेसबुक लाइव देखा है, ठीक है, उन्हें नजर नहीं लगी, लेकिन पता नहीं हमारे 101 के आर्टिस्ट पर्दा करना कब छोड़ेंगे, कब स्टूडियो से बाहर निकलेंगे और लिसनर्स के साथ मिलके प्रोग्राम करेंगे। फजूल बात। तो हम लोग आप फजूल बात। आपको मैंने परसों भी बताया था कि ये हमारा मसला नहीं है, ये जो है ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है चैनल में। और नहीं, आप लोगों ने अपनी तो प्लानिंग सुना ली ना, तो काश मेरे बस में हो तो मैं 101 का यूट्यूब चैनल जरूर बना लूं। वो रिजवान साहब की तरह दुबई से वापस आएंगे नहीं? हाँ? नहीं, अभी नहीं आए, इसीलिए तुम्हें डांट उनको वहीं रहने दे। तुम बात को ना छोड़ती नहीं हो वो 3 साल तक। ओ भाई स्टेट चैनल है, जब ये कहेंगे तो हम ओनर आ जाएंगे, हमें डर लगता है। अच्छा, मतलब अभी काशिफ भाई की आवाज सुनी तो बहुत काशिफ भाई पुरानी के पास जाना है, यादें ताजा हो गई। हाँ जी, तो एहसन को कहना है, एहसन को कहना है। एहसन भी बहुत हो रहा है। मैं बहुत हो चुका मुझे भी बोलने दे। हाँ जी बोले। मैंने कहा एहसन दो लोगों की बर्थडे भूल गया था, उनकी भी जुलाई में होती है। जी हैप्पी बर्थडे उन दोनों को जो भी हैं। आसिफ रजा और काशिफ खान की भी जुलाई में आती है। 7 जुलाई को होती है। अच्छा ठीक है, और किन की आती है जी? हो गया, चले आप लोग कम
से कम 3 बजे तक तो बैठे ना, पहले 4 बजे तक जबरदस्ती आते बैठते थे। एहसन को कहो और वो भाई को कहो, साहिल शायद तो मेरे कहने में बैठ जाएंगे। ओह, आप कहने पे बैठ जाएंगे? हाँ जवाब दें ऐसा। ओह सॉरी, साहिल। शायद, हाँ जी। साहिल प्रॉमिस करो बाजी से। नहीं चाहे वो बेचारे 3 दिन से सोए नहीं, हमने कल भी बर्दाश्त करना है। वो 2 दिन कह रहे थे, आपने 1 दिन बढ़ा दिया। हाँ चले हमें सारी अंदर की खबरें पता होती हैं शाम। चलें साइमा आफ्ताब, आपको बहुत शुक्रिया। चले ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। एक और ले कॉल। अस्सलाम वालेकुम कॉल। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करिए, कहाँ से? शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट से। शुमाइला सियालकोट से, क्या हाल है शुमाइला? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सब कैसे हैं? आप सबको ईद मुबारक। जींदे पाए हैं फिलहाल, खैर मुबारक। और प्रोग्राम बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, 2 घंटे से सुन रहे हैं आपकी गुफ्तगू। ठहर जाए ना, शुगर लगाया हुआ है आपने। शुमाइला गुड़िया बात कर रही हैं? हाँ जी सजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बेटा, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ऐसे गुड्डे से बात करें। यार सजाद साहब। जी बताएं मेरी बहन कैसी है आप? भाई हम अपने यार सजाद साहब, यार कमाल है यार आप। चलें करें खैर बात। जी शुमाइला बात कीजिए। जी शुमाइला कैसी हैं आप? सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, ऐसी कैसे हैं? जी अल्लाह मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छी गुजरी बहन भाई को भी मुबारक, और साहिल से तो पहले बात हो गई। 10 बारह में भी विश किया था। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत। और मेरी तरफ से तमाम लिसनर जो सुन रहे हैं, 101 की तमाम टीम, आज सबको दी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। दोबारा लीजिए कॉल, हो लीजिए। जी ले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शानी कैसे हैं आप? शानी भाई, मैं पड़ोसी हूँ तुम्हारा। नहीं। कौन बात करिए, कहाँ से? मैं रिफत इकरानी, मैं भी शानी हूँ से। हाँ ओके। रिफत क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिफत ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो, जितने आपके पास आज भी बैठे हैं तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। और हसनैन मिर्जा को भी और एसएम भाई को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। हम जितने भी हैं जी नहीं नाम पता होगा बेचारी को यार। मुझे पता होगा बाकी, लेकिन हम जितने भी हैं। जी रिफत, मजीद क्या कहना चाहिए? रिफत हमारे साथ आतिर भाई बैठे हैं, साहिल भाई बैठे हैं, सजाद भाई बैठे हैं, आप उनको भी काइंडली विश कर दें नाम लेके। साहिल भाई कितने प्रोग्राम सुनती हूँ, और हसनैन भाई को भी सुनती हूँ, और एसएम भाई को भी बाकियों को नहीं सुनती मैं। और सजाद भाई का और मेरा नहीं सुनती। मुझे ये पता है कि मतलब वो आते हैं, और पिछले दफा कंबाइन प्रोग्राम किया था तो मैंने सुना था, अभी बाद में प्रोग्राम नहीं सुनती। चलें, थैंक यू रिफत, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तेरी खैर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करिए मोहतरमा, कहाँ से? मैं सच्ची बात कर रही हूँ दिल्ली से। नाम समझ में नहीं आया, लेकिन वेलकम टू द शो। ईद मुबारक हो। आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं इतनी देर से आपकी कॉल ट्राई कर रही हूँ मिलाने की, पर आपका नंबर भी नहीं मिलेगा, और सब बात करते हैं। आप कॉलेज नहीं ले रहे थे ना? नहीं, क्या कहा कह रहे हो? यहाँ पे आवाज थोड़ी सी उनकी बाजाओ। क्या कह रही थी? नंबर नहीं मिल रहा था जी। अच्छा, मेरा नंबर ट्राई कर रही थी आप? मेरा तो बिल्कुल फ्री पड़ा है, मुझे तो कॉल नहीं आ रही। साहिल को आ रही थी कॉल। अच्छा खैर, एनीवे, और सुनाए। ठीक, आपकी कैसी गुजरी है? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी मैसेज किया इंस्टा पे, पर आपने इंस्टा पे अपनी पिक्चर नहीं दिखाई। मेरी पिक्चर असल में मेरे से पहले पिक्चर ले चुके थे, तो हमारा रूल है एक दफा पिक्चर अपलोड हो जाए तो फिर वापस नहीं होती। पर मैं तो पूरा दिन देखती थी इंस्टाग्राम पर, आज तो मैंने नहीं देखी। अच्छा, मेरी पिक्चर नहीं, मैंने अपलोड भी नहीं की, मैं आज बिजी था थोड़ा सा, दैट्स व्हाई। ठीक है, एनीवे थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी रुके ना, अभी तो मुझे इतनी मुश्किल से कॉल मिली है, सबसे बात करनी है ना। हाँ करें ना, प्लीज करें। सजाद साहब, मैं आपका शो रेगुलर सुनती हूँ, और आपके शो में मैंने 2 कॉल भी किया है। एक बार एक दिन पहले किसी छोटी पे, और आज जाके नहीं कॉल। ये गला भी है ना। जी ठीक है।
اور آپ سب کا شو بہت اچھا ہے اور سارے شعراء بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, بہت اچھی سب کی آواز ہے اور اللہ کی میری کزن آپ کو سن لی ہے نا, سب کے مائکہ سکتے ہیں ہائی بول رہے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, ہائی اینڈ تھینک یو جی, اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئی تھنک ایک کال لے لیتے ہیں, دین ہم پروسیڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, سجاد بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم, آپ ٹھیک ہے؟ بالکل اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت. یہ جو نئے لوگ ہیں انہیں پوچھنے دیجیے کہ میں کون سے ملک سے بات کر رہا ہوں, میں اس ملک سے بات کر رہا ہوں. اس ملک کا نہ گانوں میں نہ فلموں میں نہ ڈراموں میں ذکر ہوتا تھا خط کا, تو میں اس ملک سے بات کر رہا ہوں. افریقہ اور بہت چرچا تھا خط کا. بتائیے کون سا ملک ہے؟ افریقہ. ہونا لولو, کانگو, لو نا نام لو سارے سارے. چنچ پوکلی. مجھے بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایک بتاتے جائیں. میں نے تو بتا دسو دیا. بھائی, کوریا. دسو جی, کیا دسو بھائی. دبئی, مالٹا, سیب. عدالت میں اس کا بہت ذکر تھا خط کا. کس کا ذکر ہے؟ عدالت میں بہت ذکر تھا خط کا, اس ملک سے بات کر رہا ہوں. اور یار بتانا ہے تو بند کر دیں گے کال. اچھا 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 قطری خط. اچھا, چلیں جو بھی ہے. بہرحال مجھے یہ بتائیں سر کہ عید کیسی گزری آپ کی؟ مصر. پتا ہمارا تو آج دوسرا دن تھا. اچھا اچھا اچھا, زبردست. گرمی تو بہت ہو گئی ہے نا وہاں پہ؟ جی الحمدللہ بہت ہے, لیکن یہاں پر ایسا ہے نا کہ نہ بجلی جاتی ہے نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے پنکھے بند ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پر تو اے سی ہے نا. ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتے یار. ہمارے ساڑھے یہاں تھے بھی ایسے ہی چل رہے ہمارے اسٹوڈیو میں نہیں ہوتے. آپ کی بات سچ ہے. آپ پاکستان کتنے عرصے سے نہیں آئے؟ یہاں پہ ترقی ہو گئی ہے واقعی. سر بتائیں ذرا. بھائی جان کتنے عرصے سے نہیں آئے؟ 1.5 سال سے یہاں پہ لائٹ ہی نہیں گئی. کمال ہے یار. پانی فری, بجلی فری. ابھی میں وہ پیٹرول میں گیا تھا, اور لے جاؤ ڈبے میں. اچھا میں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یوں تیرے گئے گھر آئے ہو کرو گے بہانا کیا اے ون تیرے لیے ہمیں عید کو آنا پڑتا ہے. بندہ ٹھیک نہیں ہے, سب بھی ٹھیک نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ برادر ساتھ رہنے کے لیے, آل دا وے فرام قطر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. آئی تھنک ایک کال اور لیتے ہیں, دین پھر ہم سائن آف کی جانب جاتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دیشان بھی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ جی, آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ دیشان بھی ٹھیک ٹھاک. بھائی نام بتائیے گا, مخاطب کرنے کے لیے نام جان سکتا ہوں آپ کا؟ جی عثمان علی راجپوت فرام میرپور آزاد کشمیر. عثمان بھی بتا دیتے, خیر تھا, اتنا لمبا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی. کیسے عثمان؟ آپ تو کشمیر تک چلے گئے. اللہ کا احسان. بالکل دیشان بھی میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. عثمان کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگ سن رہے ہیں, پریزنٹر سن رہے ہیں. یہی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ دیشان بھائی کی اچھی, دیشان بھائی کیا گیا اصل میں اچھی خاصی کٹ لگا دی آپ نے. کیا کہتے ہیں یار, ان کا نام مجھے بھول گیا ہے. سجاد بھائی. یار سجاد بھائی نے. ہاں صحیح. وہ نا یہ کمبائن شو کے مزہ ہے جناب, اس میں کوئی ایسے وہ والی وہاں پہ کھینچا ہے, وہ ہل گیا. آئی گیس وہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی. ہاں سیریسلی. اب بولیے گا, اب آ رہی ہے گیس تھوڑا سا. اب آ رہی ہے, اب ٹھیک ہے, اب بہتر. ہاں جی اوکے. نہیں جی, یہ تو ایک کمبائن شو کے مزہ ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے ہوتے ہیں. ہمیشہ جتنی بھی کمبائن ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں یہ ایسا ہنسی مزاق چلتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے, کیونکہ اس چیز کو میں نے بہت انجوائے کیا نا. جی بالکل, اسی لیے تو ہم لوگوں نے کیا یہ تاکہ آپ انجوائے کر سکیں. جی بہرحال آپ نے فیل نہیں کرنا. بہرحال نہیں, میں فیل نہیں, اسی فیل پروف ہو گیا. جنوں کا عرصہ ہو گیا, اسی فیل پروف ہو گیا. ٹینشن نہیں لینی. بہرحال ساحل بھائی کو اور تمام جتنے بھی آج بیٹھے ہیں تمام کو عید مبارک. تو بہت شکریہ سر. یقین مانے 2 دفعہ ماما سے ڈانٹ پڑ چکی ہے, اتنا اونچی اونچی بات سے میں بھی ہنس رہا تھا آپ لوگوں کی باتیں سن کے. صحیح ہو گیا. تو بہت شکریہ.
تمام لوگوں کا. بہت شکریہ. آئی تھنک ہم آلموسٹ 2:30 بج چکے ہیں. سائن آؤٹ کی جانب جائیں اگر آپ کی اجازت ہو سر. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں عاطر بھائی آپ سے. جی بالکل, عید کے پروگرام کا بڑا مزہ آیا اور ابھی تو 2 دن باقی ہیں. عید کو انجوائے کریں اچھی طرح اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. دس از عاطر علی سید اور سائن آف کرتا ہوں جناب. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جی بہت شکریہ. اب عید کی ٹرانسمیشن میں ہم لوگ موجود تھے اور لٹرلی آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے آپ لوگوں نے روک کے بہت اچھا کے ساتھ بھی آپ کا بہت شکریہ. ذیشان بھائی سب کا تھینک یو سو مچ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت انجوائے کیا. آئی وش کہ ایسی بیٹھک دوبارہ لگے اور ہم پھر سے انجوائے کریں. تھینک یو گائز لسنرز. کل آپ آ رہے ہیں نا دونوں انشاءاللہ. پر اس ٹائمنگ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. 10 سے 12 نہیں تم 6 بجے آنا. I'm signing out. Okay, ladies and gentlemen, thank you so much. Enjoy your day. اور آج کے دن جی پلیز. Okay, تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوئی 10 سے 12. This is me, Sahil Ijaz, signing out. Thank you. اچھا یار ویسے ایسن دی غلطی نہیں تو باقی بہت پیڑا ہنستا ہے یار. Thank you. Alright listeners, آخر کر دیا. امید ہے آپ سب نے عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو انجوائے کی ہوگی. حسنین رضائی سائننگ آف ناؤ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ. سجاد خان کی جانب سے سب کو عید مبارک. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں دیں. اور ایک بات جاتے جاتے یہاں پہ یہ جب ہم اکٹھا بیٹھتے ہیں تو بالکل کسی کی کلاس نہیں ہوتی. ابھی عثمان بھائی نے کہا وہ جو کشمیر سے آئے ہوئے تھے کہ جی کٹ لگی ہے. اٹ از لائک بڑا چھوٹا سا لفظ ہے. آپ یقین کریں کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آف ایئر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم بالکل جب آپ دیکھیں ہمیں ٹریننگ میں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ جب پروگرام کرنے کے لیے آئیں تو آپ اپنا ذہن خالی کرنے کے لیے یہ جو پالیسی بنی ہے کہ ڈی جے شوڈ بی آن ہز ڈیوٹی بفور 30 minutes آف ہیز اور ہر پروگرام. یہ ہوتا ہی اسی لیے تھا کہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں. تو مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے جب ہم اس بلڈنگ میں اس پروڈکشن ہاؤس میں آتے ہیں تو کوئی عمر کا خیال نہیں ہوتا. کسی سے یہ نہیں ہوتا کہ یار کوئی بات کہہ دیں گے تو کوئی برا مان جائے گا. یہ ایتھکس ہیں, یہ پالیسی ہے, یہ رول ہے اور ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایسن آپ یقین کریں کہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ اور اتنا اچھا بھائی ہے, اتنا اچھا انسان ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہی سٹنگ بسائڈز می اور ان فرنٹ آف می اور آئی ایم پریزنگ ہم. اٹ از ناٹ لائک دس. بات یہ ہے کہ اتنا اچھا انسان ہے کہ بالکل چھوٹے, میرا ایک ہی بھائی ہے, یہ میرے اس بھائی جتنا میں ساروں کو ٹریٹ کرتا ہوں. اگر میری بات سے آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, پھر بھی اگر لسنر اگر یہ سمجھ رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ یار اتنی پرابلمز ہیں, اتنی ٹینشنز ہیں, جو پرسنل جو گھروں میں ٹینشن ہے, نوکریوں پہ ٹینشن ہے, بزنس میں ٹینشن ہے, تو 2-4 گھنٹے ہمیں نہیں ملتے, ہمیں 2-4 منٹ ملتے ہیں. 20-25 آپ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے یہاں پہ مائک پہ لوگ ہیں اگر کل ان کے پاس ٹائم ہے تو ضرور آئیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. چلیں جی, اور کلوزنگ نوٹ پہ دوبارہ یہ ایک بات کر دیتا ہوں. سجاد بھائی نے خیر وہ بات کر دی ہے. اگر یہ جیسے عثمان بھائی نے بھی بات کی, اس سے پہلے بھی بات کی, یہ ٹوٹلی ایک مزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم مائک کے اس سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ رات کے اس پہر میں اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو انٹرٹین کر سکے. یہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, اور انٹرٹینمنٹ نارملی محسوس ہی تب ہوتی ہے کہ جب ایک بندے کو ایسا, ہاں لٹرلی یہ بالکل صحیح لفظ انہوں نے استعمال کیا, کہ وہ اگلے بندے کو یہ دکھایا جائے, ٹھیک ہے, جو سننے والا ہے اس کو یہ سنایا جائے کہ جس طرح سے وہ ہو رہا ہے اس طرح سے ایک دوسرے کی کٹ لگائی جا رہی ہے. یہ کٹ نہیں ہوتا, یہ ایک مزاح ہوتا ہے, اور یہی اس ریڈیو کا چارم ہے, یہی اس ریڈیو کا ایکٹ ہے, اور اس میں کوئی اس والی بات نہیں ہے. باقی ذیشان نے میری بات کو لے, کیونکہ جب میرے کانوں پہ ہیڈ فون لگا ہوا تھا تو میں اس ٹائم محسوس کر سکتا تھا کہ سامنے جو کہکا جب بہت اونچا ہوتا ہے تو وہ بلاسٹ کس حد تک کرتا ہے اور وہ کتنا ڈسٹربنگ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا بھائی میں 1 منٹ ذرا کانوں سے یہ ہیڈ فون ہٹا دیتا ہوں, یہ آپ ذمہ داری پکڑیں. خیر اینی ویز جی, اس کے ساتھ ہی جی آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں. مجھے پرسنلی بڑی خوشی ہوئی ہے جب ایک لسنر نے ابھی بتایا کہ ہماری باتوں کی وجہ سے وہ اتنا اونچا ہنس رہے تھے, تو مطلب وہ انجوائے کر رہے تھے اس چیز کو. تھینک یو سو ویری مچ جی. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوتی ہے ملاقات, تب تک کے لیے فی امان اللہ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ احسن, بہت بہت شکریہ سجاد صاحب, بہت بہت شکریہ ساحل, بہت بہت شکریہ عاطر, بہت بہت شکریہ حسنین بھائی. It was pleasure sharing the studios with the legends of industry. There is no second thought about it. Having said that, Eid Mubarak once again to all of you. اللہ آپ کو ایمان کے ساتھ رکھے, کل ایمان کے ساتھ رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی.
اور having said that اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ذیشان ناصر سائنز آؤٹ. باقی باتیں انسٹا پہ. بائے. پیاس ہو لگتا ہے یہ ہمیشہ کہ تم آس پاس ہو, ٹھہرا ہے جو لبوں پہ وہ احساس ہو, تیری ادا ادا پہ مرتا میں, وفا وفا سی کرتا کیوں, حدوں سے ہوں گزرتا میں, ذرا 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 تم تو دراصل سانسوں کا ساز ہو, دل میں میرے چھپا جو وہی راز راز ہو, کل بھی میرا تم ہی ہو, میرا آج ہو, کل بھی میرا تم ہی ہو, میرا آج ہو. ہوتا ہے ایسا اکثر دل یہ کسی کو دے کر, لگتا ہنسی ہے سارا شہر, اب دیکھتے